الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے شعبہ عقائد الصلاۃ کے تحت آن لائن علم توقیت کے مختلف درجات کی تربیت کا سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے۔ اس وقت بھی اسپیشل لیول 2 کی تربیت کا سلسلہ جاری ہے اور آج قسط نمبر 2 ہے، جس میں ہم یہ جان رہے ہیں کہ نصاب توقیت حصہ اول کو جو ہم نے مطالعہ کیا تھا تو اس میں اور اب تحقیق میں جانے کے لیے کن کن باتوں کا فرق آ رہا ہے۔ تو پہلی قسط میں ہم نے پہلے باب سے متعلق اور کچھ اور علم توقیت سے متعلق جو ہے وہ مفید باتیں سیکھی تھیں۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم اس کے دیگر ابواب سے متعلق جو ہے وہ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیے جی، نہار کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک نہار شرعی ہے جس کو شریعت نے دن قرار دیا، ہم روزہ دن میں رکھتے ہیں، جس کا آغاز صبح صادق سے طلوع فجر سے ہوتا ہے اور اختتام غروب آفتاب۔ دوسرا نہار عرفی یا حقیقی ہے، تو اس کا آغاز طلوع آفتاب سے ہوتا ہے اور غروب آفتاب پر اختتام ہوتا ہے۔ یعنی جب تک سورج کی ٹکیا کا قرص کا کوئی نہ کوئی جز بالائی افق پر ہوتا ہے تو وہ دن ہوتا ہے، اور جب مکمل ٹکیا زیر افق چلی جاتی ہے تو یہ رات ہوتی ہے۔ نصف النہار جب سورج طلوع ہونے کے بعد افق سے بلند ہوتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ ایک لمحہ آتا ہے کہ جس میں وہ خط زوال یعنی دائرہ نصف النہار پر پہنچتا ہے، یہ اپنی انتہائی بلندی پر پہنچتا ہے۔ یہ وقت نصف النہار حقیقی ہے، اسی کو نہار عرفی کا نسبی کہتے ہیں۔ طلوع تا غروب کے وقت کو تقریباً 2 برابر حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ یہاں ہم نے پڑھا تھا کہ 2 برابر حصوں میں، لیکن اب ہم چونکہ بڑے ہو گئے ہیں اور دوسرے لیول میں آ گئے، اب ہم پڑھیں گے کہ 2 برابر حصوں نہیں، عین برابر نہیں، بلکہ 2 تقریباً برابر حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ میں نے ابھی طلوع تا غروب کی مدت کی بات کی ہے، اور جہاں تک آسمان کا تعلق رہا، افق کا تعلق رہا، تو وہ ضرور وہی ہے جو ہم نے پہلے سمجھا کہ ٹھیک بیچ آسمان میں پہنچ جاتا ہے اور بالائی افق کے 2 ایسے برابر برابر حصے کر دیتا ہے کہ جس میں آدھا غربی اور آدھا شرقی ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم طلوع تا غروب کی مدت کو لیں گے تو اس میں فرق آ جائے گا، یعنی سورج کی چال میں ہمہ وقت یا تو سستی واقع ہوتی ہے یا پھر چستی واقع ہوتی ہے۔ تو جب سستی واقع ہوگی تو آپ خود سوچئے کہ وہ طلوع آفتاب سے لے کے غروب آفتاب تک کا جو آدھا آسمان ہے بالائی افق کا، آدھا آسمان جو طے کرے گا، تو اس کے لیے اگر آگے کی جانب اس کی رفتار میں سستی آ رہی ہے تو وہ نصف اول کو طلوع تا نصف النہار حقیقی تک کا جو وہ ہے زمانہ، پہلا آدھا آسمان دکھائی دینے والا، اس کو وہ جلدی طے کرے گا، اور اس کی بنسبت جو دوسرا حصہ ہوگا یعنی نصف النہار سے لے کر غروب آفتاب تک کا، اس کو کچھ سیکنڈ تاخیر سے طے کرے گا۔ اور اگر اس کی اپنے چال میں چستی واقع ہو رہی ہو تو پھر وہ جو نصف اول ہے اس کو تاخیر سے طے کرے گا، اور نصف آخر کو وہ جلدی طے کرے گا اگر چستی واقع ہو رہی ہو، تیزی واقع ہو رہی ہو۔ تو یہ چیزیں انشاءاللہ ہم تحقیقی درجے میں ہی لازمی باتیں سیکھیں گے۔ تو پھر یہ جو ہمارے بزرگوں نے فرمایا اور بڑے بڑی کتب فقہ میں جو لکھا ہوا ہے، طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کا جو بیچ ہے، نصف جو ہے، وہ نصف النہار عرفی یا حقیقی ہے۔ تو کیا یہ درست نہیں ہے؟ جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے۔ وہ عوامی لحاظ سے ہے، وہ تقریبی ہے۔ دیکھیں ملک العلماء مفتی ظفر الدین بہاری علیہ رحمہ پر قربان کہ انہوں نے باب باندھا توضیح التوقیت کے اندر نصف النہار، ایک تو نصف النہار لکھا، اس کے ساتھ اس کو مطلق رکھا، کچھ مقید نہیں کیا کہ حقیقی ہے یا عرفی ہے یا شرعی ہے، اور پورا جو باب ہے وہ نصف النہار حقیقی پر ہے۔ تو پتہ چلا کہ جب مطلق نصف النہار بولا جائے گا تو اس سے مراد نصف النہار حقیقی یا عرفی ہی ہوگا، جب شرعی کہنا ہوگا تو اس کو ہم مقید کریں گے۔ اب 2.1 کے اندر جو ہم نے مشق حل کروائی تھی
وہ وہی کلیہ تھا جس کو ہم عوامی کلیہ کہتے ہیں، جس کو ہم تقریبی کلیہ کہتے ہیں، کام چلانے والا کلیہ کہتے ہیں۔ دیکھیں، عوام کو اگر اتنا بھی پتہ چل جائے کہ طلوع اور غروب کے بیچ میں نصف النہار ہوتا ہے تو تھوڑی بہت وہ خود احتیاط کر ہی لے گی، اور صرف سیکنڈوں ہی کی تو غلطی ہوگی۔ پاکستان کے اندر تقریباً 26 سیکنڈ کی غلطی واقع ہوگی اگر ہم اس کلیے کو اپنائیں، طلوع جمع غروب تقسیم 2۔ تحقیق سے اگر ہم موازنہ کریں گے تو 26 سیکنڈ تک کی خطا آ سکتی ہے، اور یہ خطا عوام کی نگاہ میں کوئی خطا نہیں ہوتی، کیونکہ ویسے ہی عوام کو کہا جاتا ہے بھئی منٹ 2 منٹ احتیاط کرنا۔ لیکن عوام کو آسانی تو ہو گئی، جب کچھ نہ پتا ہو تو یہ تو پتہ چل گیا کہ چلو بھئی طلوع غروب کا بیچ کا ٹائم ہم نکال لیں گے تو یوں بھی ہمیں نصف النہار حقیقی حاصل ہو جائے گا، اور اس سے فوراً بعد چونکہ وقت ظہر کا آغاز ہو جاتا ہے لہذا ہمیں ظہر کی نماز کا بھی پتہ چل جائے گا۔ لیکن یہ تحقیق نہیں ہے، تحقیق وہی ہے جو میں نے ابھی کچھ دیر پہلے عرض کی، کیونکہ ملک العلماء مفتی ظفر الدین بہاری علیہ رحمہ نے 72 صفحات کا تقریباً باب لکھا۔ جب 72 صفحات کی آخری 2 لائنیں رہ گئیں تو فرماتے ہیں، ساری تحقیق بیان کرنے کے بعد، بال کی کھال نکالنے کے بعد فرماتے ہیں کہ نصف النہار معلوم کرنے کا ایک آسان قاعدہ بھی ہے، وہ یہ کہ طلوع غروب کو جمع کر کے 2 پہ تقسیم کر دیں۔ اللہ اکبر! یعنی جس قاعدے کو ہم سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں اس کو تو آپ نے 1-2 لائنوں میں بیان کر کے ختم فرمایا، باقی ساری تحقیق 72 صفحات پر بیان کر دی۔ اس میں ہے کہ جب سورج دائرے نصف النہار پر آتا ہے تو کیا دوائر اور بھی ہیں؟ تو جی ہاں، 10 دائرے مشہور ہیں جو کہ توضیح الافلاک میں آپ کو ان کی بہت زیادہ تفصیل ملے گی، اور توضیح التوقیت میں آپ کو ان کے نام ملیں گے، اور کہیں کہیں ہلکا پھلکا اس کا ذکر آئے گا، کیونکہ یہ اصل میں حیت سے اس کا تعلق ہو جاتا ہے، اور توضیح الافلاک جو ہے وہ حیت پر کتاب ہے، اس کے اندر پھر تفصیلی ابحاث آئی ہیں، اور اس سے بھی زیادہ دقیق بحث چاہیے ہو تو پھر وہ سلم السما پڑھی جائے، جو کہ مفتی ملک العلماء ظفر الدین بہاری علیہ رحمہ کی کتاب ہے، تو اس میں مزید گہرائیاں آپ کو انشاءاللہ دیکھنے کو ملیں گی۔ تو کیا یہ 26 سیکنڈ ہی کا فرق آتا ہے؟ یہ تو میں نے آپ کو پاکستان کے لیے بیان کیا، بڑے عرض بلاد پر یہ فرق منٹوں میں چلا جائے گا، اور بہت زیادہ بڑے عرض بلاد پر جہاں پر مسلسل دن اور مسلسل راتیں آتی ہیں، وہاں پر جو آخری جو ایام آتے ہیں، یعنی جب مسلسل دن آنے والا ہو یا مسلسل رات آنے والی ہو، یا ابھی ابھی مسلسل دن ختم ہو کے نارمل دن شروع ہوئے ہوں، یا مسلسل رات ختم ہو کے نارمل دن شروع ہوئے ہوں، ان تمام صورتوں میں وہاں پر یہ فرق گھنٹے کو بھی پہنچ سکتا ہے۔ اللہ اکبر! یعنی طلوع آفتاب سے نصف النہار تک کا جو فاصلہ ہے، اگر وہ 6 گھنٹے ہے تو دوسری طرف 7 گھنٹے، اتنا فرق بھی آ سکتا ہے۔ اب اس میں جو ہم نے فارمولے استعمال کیے تھے، تینوں فارمولے ٹھیک ہے، تینوں فارمولے اہم ہیں، لیکن جو دوسرا فارمولہ ہے یہ سہل ہے، آسان ہے، اس میں پنچایتیں کم ہیں، اور ہمارے سافٹ ویئر جو ہے موبائل اپلیکیشن اور نماز کے جو سافٹ ویئر ہے سب اسی دوسرے قاعدے پر چلتے ہیں، اور ہم اولاً 24 آورز ہی میں ہر چیز کو حل کرتے ہیں، اس کے بعد 12 گھنٹے والی گھڑی میں اس کو تبدیل کر لیا جاتا ہے۔ بعض اسٹوڈنٹس جو ہیں تیسرا قاعدہ ہے کہ طلوع غروب کو جمع کر کے 2 پہ تقسیم کر دیں اور 6 کا اضافہ کر لیں، تو یہ صرف اور صرف 12 گھنٹے والی گھڑی کے ساتھ خاص ہے۔ اچھا، اکثر اسٹوڈنٹس پوچھتے ہیں کہ 12 کیوں جمع کیا جاتا ہے؟ تو 12 اس لیے جمع کیا جاتا ہے کہ ہم جو گھڑی استعمال کر رہے ہیں تو وہ گھڑی ایسی ہے کہ جس میں ایک وقت یعنی وقت طلوع وہ تو صبح کے وقت میں ہے، وہ تو نارمل ہے کہ صبح 5 بجے 6 بجے 7 بجے طلوع ہو رہا ہے، لیکن جو دوسرا وقت ہے اس کے اور اس کے درمیان ایک عجیب و غریب چیز واقع ہو گئی کہ 12 گھنٹے کے بعد 13 نہیں آیا دوپہر کو، بلکہ دوبارہ 1 آ گیا، اس وجہ سے 12 گھنٹے کا اضافہ کرنا پڑتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا، معیاری گھڑی ہی اس ٹائپ کی ہو کہ سورج جو ہے وہ رات کے 2 بجے نکل آئے اور رات کے 12 بجے ڈوب جائے، تو وہاں پر 12 جمع نہیں کریں گے، وہاں پر یہی ہوگا 2 جمع 12 14 تقسیم 2 7، تو 7 بجے صبح جو ہے وہ نصف النہار ہوگا۔ اب کیوں 12 جمع نہیں کیا؟
ہم نے تو لکھا تھا کہ جی وہ جو ہے وہ یہ جو اوقات ہوں گے 12 گھنٹے والی گھڑی سے اس میں 12 ہی جمع کریں گے، لازمی جمع کریں گے. تو وہ اس لیے تھا کہ وہ تقریبی درجے کے طلباء تھے، ان کو ہم نے ہر چیز نہیں سکھانی تھی، ان پنچایتوں میں جھگڑوں میں نہیں ڈالنا تھا، لہذا ہم نے نہیں ڈالا. اب آپ چونکہ بڑے ہو گئے ماشاءاللہ، اللہ اور اپنی برکت عطا فرمائے، لہذا اب آپ کو ہم سب کچھ سکھا رہے ہیں کہ اصل علت یہ ہے. اور یہ قاعدہ صرف نصف نکالنے کا قاعدہ ہے، یہ صرف نصف النہار کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ طلوع جمع غروب بٹا 2. بھائی آپ ہر چیز کا نصف ایسے ہی نکالیں گے. مثلا جامعۃ المدینہ جو ہے وہ 8 بجے لگتا ہے اور دوپہر کے 1 بجے چھٹی ہو جاتی ہے. اب دیکھیں یہ دوپہر کا 1 بھی وہی والا معاملہ آ گیا کہ 12 گھنٹے والی گھڑی استعمال ہوئی ہے، ورنہ یہ 13 ہوتا. اب جب 12 گھنٹے والی گھڑی استعمال ہوئی اور یہ 12 بیچ میں آ گیا تو اب وہی کریں گے کہ 8 جمع 1 جمع 12، 8 اور 1 9، 9 اور 12 21. اب 21 کا آدھا کر دیں تو 10:30. لہذا جامعۃ المدینہ کی وقت ہے اس کا نصف جو ہے وہ صبح 10:30 بجے ہوگا. اور اگر یہی جامعہ ہم یوں کر لیں کہ 1 نہ آئے، 12 پر ہی بات ختم رہے، 8 بجے جامعہ لگتا ہے، 12:30 بجے چھٹی ہوتی ہے. اب ہم 12 جمع نہیں کریں گے، اب فقط 8 جمع 12:30 20:30 تقسیم 2 10:15. لہذا اب 10:15 جو ہے وہ اس کا نصف بنے گا. یہی معاملہ وہاں تھا ڈیئر اسٹوڈنٹس کہ جب ہم مستحب اور مکروہ اوقات معلوم کر رہے تھے، وہاں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب رات کا چھٹا حصہ نکالنا تھا تو ہم جو ہے وہ وقت فجر میں 12 گھنٹے جمع کر کے غروب آفتاب کو مائنس کر رہے تھے اور پھر تقسیم 6. اس لیے کہ غروب آفتاب جو ہے وہ شام کے اوقات میں ہوتا ہے عموماً، اور فجر جو ہے وہ ہوتی ہے اپنے رات 12 بجے کے بعد. اب ہم چونکہ دیسی گھڑی لے رہے ہیں غروب آفتاب میں، تو ہم ایسا کر رہے ہیں کہ فجر جمع 12 گھٹا غروب تقسیم 2 تقسیم 6. تو یہ چھٹا حصہ نکل آیا اور اس کو فجر کے وقت میں سے شروع میں مائنس بھی کروا دیا فارمولے کو. اگر بالفرض 24 آورس والی گھڑی ہوتی تو پھر ہم فجر جمع 24 مائنس غروب آفتاب کر کے عمل کرتے. تو یہ تو فارمولے بنانا اب آپ کا کام ہونا چاہیے. الحمدللہ مجھے یاد ہے کہ میں ناشتہ کرتے کرتے بھی میں نے فارمولے کو جنم دیا ہے. الحمدللہ فارمولے میں نے تیار کیے. تو یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہوتی ہے، اس پر توجہ دینی پڑتی ہے، غور کرنا پڑتا ہے. تو پھر ریاضی تو ایک کھیل ہے، اور جس کا دل ریاضی سے لگ جائے تو پھر اس کو ریاضی اچھی لگتی ہے. جیسے الحمدللہ ہمیں لگتا ہے کہ ریاضی حل کرتے ہیں تو کھانا اچھا ہضم ہوتا ہے اور نیند سکون کی آتی ہے، اور جس دن کوئی ریاضی حل نہ کریں تو دن پھیکا پھیکا لگتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ آج ہم نے کوئی خاص کام نہیں کیا. دیکھیں سب چیزوں کو آپ کو سمجھنا ہوگا. یہی معاملہ عشاء کے مستحب وقت پر آیا. عام طور پہ شام کا ہوتا ہے، ہم نے اس کو دیسی گھڑی سے لیا کہ شام کے 7 بجے غروب ہے اور فجر جو ہے وہ فرض کریں کہ 4 بجے ہے. تو اب اپنے جو ہے وہ اس میں بھی ایسے ہی کیا گیا کہ فجر سے غروب آفتاب کو گھٹا کر 3 پر تقسیم کر کے غروب آفتاب میں اس تہائی حصے کو جمع کر دیا گیا، کیونکہ تہائی رات پر جو ہے وہ مستحب عشاء کا وقت ہوتا ہے. لیکن ہر جگہ یہ چیز نہیں چلے گی. یہ سب ہمیں معلوم ہوگا تو درست ہوگا نا. جیسے برطانیہ میں رات کے 12 بجے بھی عشاء آ جاتی ہے، تو اب ایسا نہیں کریں گے کہ ہم مزید 12 جمع کریں. اگر رات 12 بجے عشاء ہو، ہم آگے چل کر آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے اکابرین کا تہائی رات نکالنا یہ کن ممالک میں جا کر جو ہے بڑے عرض بلاد پر جا کر تو تہائی رات جو ہے وہ غروب شفق ابیض سے پہلے کا وقت آ جائے گا. تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ مغرب کے وقت میں عشاء کا مستحب آ جائے؟ ابھی تو جناب عشاء کا وقت ہی شروع نہیں ہوا تو اس کا مستحب وقت کیسے آ سکتا ہے؟ لہذا بہت سی باتیں صرف اپنے جو ہے وہ نارمل دنیا کے لیے، کم عرض بلاد کے لیے واقع ہوتی ہیں. یہ کم عرض بلاد، زیادہ عرض بلاد، یہ کہتے کس کو ہیں؟ بار بار اس کا نام سنتے ہیں. زیادہ عرض بلاد، اونچا عرض بلد، ہائی لیٹیٹیوڈ، اور کم عرض بلد، چھوٹا عرض بلد، لو لیٹیٹیوڈ. تو مطلب یہ ہے کہ جو لیٹیٹیوڈز ہیں وہ 90 ڈگری پر مشتمل ہیں، اور اس کا آدھا کتنا ہوا؟ 45. تو 45 درجے سے کم عرض بلد کو کم کہتے ہیں اور 45 درجے سے بڑے عرض بلد کو زیادہ کہتے ہیں. لہذا یورپ کے اکثر ممالک بڑے عرض بلاد پر واقع ہیں، اور ہمارا پاک و ہند جو ہے، عرب شریف وغیرہ، یہ سب کم عرض بلاد پر واقع ہے.
کہ 12 ہم کب جمع کریں گے اور کب جمع نہیں کریں گے، اور مستحب اور مکروہ میں کب 12 اور کب 24 جمع کریں گے اور کب کچھ بھی نہیں کریں گے، یہ ساری وضاحتیں آ گئی۔ اسٹینڈرڈ ٹائم، تو اس پر بھی بہت سے اسٹوڈنٹس کا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہو پاتا، آخر یہ ہے کیا بھلا؟ دیکھیے جی، اصل جو وقت ہے نا وہ لوکل ٹائم ہے، بلدی ٹائم ہے، یعنی جو سال کے 4 دن ہے، جیسے میں نے پچھلی جو ہے وہ اس کی پہلی قسط میں ذکر کیا، 15 اپریل، 13 جون اور 1 سپتمبر اور 25 دسمبر، ان 4 دنوں میں جو ہے وہ ہر شہر میں اگر 12 بجے زوال ہو تو اس کا مطلب ہے اس کی بلدی گھڑی رائج ہے، یا ہم بلدی گھڑی خود بنا لیں، جیسے کراچی کی گھڑی ہونی چاہیے 4 گھنٹے 28 منٹ 16 سیکنڈ تیز، اب ہم گرینوچ سے یہی ٹائم کر کے اپنی گھڑی کو سیٹ کر لیں تو یہ ہماری گھڑی بلدی گھڑی کہلائے گی۔ اب بلدی گھڑی بننے کے بعد وہ نصاب توقیت کے جو آخر میں بلدی زوال کا جدول تھا وہ ہمارا ویسے ہی ایکوریٹ ہو جائے گا، ہمیں کوئی تعدیل مروج جمع کرنے کی حاجت رہی نہیں، کیونکہ ہمارا تعدیل مروج تو ہے ہی نہیں، ہم تو اسٹینڈرڈ ٹائم کو لے ہی نہیں رہے نا، ہم تو بلدی پر ہیں، تو بلدی والے کے لیے تعدیل مروج کی حاجت ہوتی نہیں ہے۔ اب اس کا فارمولہ یہ ہو جاتا ہے کہ 12 جمع تعدیل ایام، بس تعدیل ایام سے اس کا وقت بن جاتا ہے، اور ہم نے نصاب توقید میں پہلے ہی 12 میں تعدیل ایام کو جمع کر کے، اگر وہ زائد تھا تو پلس اور ناقص تھا تو مائنس کر کے ہم نے پہلے ہی ٹیبل لکھا ہوا ہے، لہذا آخری پورے سال کا جو ٹیبل ہے اگر پوری دنیا میں بلدی گھڑیاں رائج کر دی جائیں تو ان کے لیے وہ من و عن درست ہو جائے گا تقریبی طور پر۔ ہاں تحقیقاً تو لازمی بات ہے کہ تعدیل ایام میں کچھ سیکنڈوں کی کمی بیشی رہے گی، باقی نہیں ہوگی۔ اب اسٹینڈرڈ ٹائم جب اپنی حکومتیں مقرر کرتی ہیں تو پھر وہ اس بات کا بھی خیال کرتی ہیں کہ یہ مکمل گھنٹے پر مشتمل ہو اور اس میں جو ہے وہ زیادہ فرق نہ ہو۔ تو اب یہ کہنا کہ پاکستان کا اسٹینڈرڈ ٹائم ناروال کے مطابق ناروال کو دیکھ کر لیا گیا ہے تو ایسا نہیں ہے۔ حکومت پاکستان کو ایک مکمل گھنٹہ درکار تھا، پہلے تو ہم انڈیا کے ساتھ تھے تو حکومت اپنے برطانیہ یہاں پر قابض تھا، اس نے وسط ہند کا ٹائم 5.5 گھنٹے دیکھا کہ تقریباً 5.5 گھنٹے پہ زیادہ فوکس ہو رہا ہے، کیونکہ پاکستان اور انڈیا اور بنگلہ دیش یہ سارے کے سارا جو ہے وہ ہندوستان تھا۔ اب اس کا جو وسط بنتا تھا وہ انڈیا ہی کا وسط بنتا تھا، جو انڈیا کا وسط اب بھی ہے، تو لہذا اس پر انہوں نے دیکھا کہ سورج کو تقریباً 5.5 گھنٹے لگتے ہیں، انہوں نے جمع 5.5 گھنٹے پہ گھڑیاں رائج کر دی۔ جب پاکستان آزاد ہوا تو سبحان اللہ ہماری حکومت پاکستان کو 1954 میں یاد آیا کہ ہم آزاد ہو چکے ہیں تو ہماری گھڑی بھی آزاد ہونی چاہیے، تو پھر 1954 میں جو ہے وہ جو موجودہ وقت ہے ہمارا جمع 5 GMT + 5 آورز، اس کا آغاز کیا گیا۔ اس کا آغاز کرنے کے لیے وہی تھا کہ مکمل گھنٹہ ان کو لینا تھا۔ اب اگر یہ لیتے 4 گھنٹے تو 4 گھنٹے بنتے ہیں 60 درجے پر۔ آپ پاکستان کا نقشہ اٹھا کر دیکھیں، پاکستان 61 درجے شرقی سے شروع ہوتا ہے، تو یہ تو ایسا درجہ ہوتا جو ہمارے پاکستان میں تھا ہی نہیں، تو لہذا یہ مناسب نہیں تھا۔ اس کے بعد اگر ہم آتے ہیں تو وسط پاکستان پر جو بن رہا تھا وہ بن رہا تھا کراچی کے قریب 67.5 درجے یعنی 4.5 گھنٹے، لیکن اس میں پریشانی یہ تھی کہ ایک تو آدھے گھنٹے کا جھول آ رہا تھا، اس کا حساب بھی تھوڑی سی دقت پیدا کرتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اگر 67.5 درجے پر طول بلد پر خط کھینچا جاتا، اس پر گھڑی لی جاتی، تو پاکستان کا وہ حصہ جانب مغرب تھا کہ جہاں آبادی نہیں ہے، بلوچستان تو خالی پڑا ہوا ہے، یعنی پورے بلوچستان کی آبادی کراچی کے آدھی آبادی کے برابر ہے۔ کراچی کی آبادی 3 کروڑ اور ماشاءاللہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ بلوچستان، اس کی آبادی 1.5 کروڑ، لہذا یہ بھی درست نہ ٹھہرا۔ تو پھر یہ اور پیچھے کی طرف آئے کہ 5 گھنٹے مناسب ہے، کیونکہ 5 گھنٹے پاکستان کی کثیر آبادیوں کو فالو کر رہا ہے، اس کے موافق آ رہا ہے، لہذا وہ بنا 75 درجہ۔ تو ناروال کو دیکھ کر گھڑی نہیں لی گئی، یہ کہیے کہ حکومت نے جس گھڑی کا انتخاب کیا اس پر جو پاکستان کا مشہور جو شہر تھا وہ ناروال تھا، لہذا اب اس کو ناروال کا ٹائم کہا جانے لگا، ورنہ ناروال سے حکومت کو پیار نہیں تھا، حکومت کو
جو ہے وہ ایک ایسے درجے کی تلاش تھی جس پر مکمل گھنٹہ لیا جا سکے، لہذا جمع 5 لیا گیا کہ اگرچہ یہ پاکستان کے شرقی کنارے کی طرف ہے، اس سے غربی حصے میں کراچی وغیرہ میں ذرا دیر سے شام ہوگی، اور یہ پسند کی جاتی ہے کہ شام دیر سے ہو تاکہ شام کا وقت زیادہ ملے، انسان زیادہ اپنے معاملات کو انجام دے سکے اور صبح صبح اپنی جاب وغیرہ سے معاملات سے فارغ ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے عرض بلاد پر، جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ڈی ایس ٹی لائی جاتی ہے، تو گویا ہمارے کراچی کے لیے پہلے ہی ڈی ایس ٹی موجود ہے تقریباً آدھے گھنٹے کی، کیونکہ ہمارا تعدیل ایام ہے ہی، تعدیل مروج ہے ہی ہمارا جمع 31.44، تو ہماری اپنے ہمہ وقت کی ڈی ایس ٹی موجود ہے کم و بیش آدھے گھنٹے کی۔ اور اگر آپ اپنے گوادر، تو گوادر میں ہمہ وقت کی ڈی ایس ٹی موجود ہے 50 منٹ کی۔ اب اگر ڈی ایس ٹی لائی جائے تو گوادر والے تو پریشان ہو جائیں گے کہ ان کا تو پہلی سورج بہت دیر دیر سے ڈوبتا ہے، اور پھر تو پتہ نہیں کیا حال ہوگا۔ لہذا ہمارے یہاں اتنا حاجت بھی نہیں ہے، یہ بڑے عرض بلاد والے کنٹریز نے ڈی ایس ٹی شروع کیا تھا، اور ہمارے جیسے کم عرض بلاد والوں کو ڈی ایس ٹی کی اتنی حاجت ہوتی نہیں، کیونکہ ہمارا دن اتنا بڑا نہیں ہوتا۔ اگر لانا بھی ہے تو یہ کہ شعور دے کے لایا جا سکتا ہے، لیکن ہماری قوم کو آپ شعور نہیں دے سکتے۔ اس قوم نے تو حکومت کو گناہگار قرار دیا، ظالم قرار دیا۔ ایک تو مجھے اپنے بے وقوف ملا جس نے کہا کہ اپنے جو ہے ہماری حکومت پہ جو ہے وہ اپنے لعنت، کہ جس نے جو ہے وہ اپنے اللہ کی گھڑی میں مداخلت کی ہے، معاذ اللہ۔ تو میں نے بھی اس کو پکڑ لیا، میں نے کہا کہ دیکھیں یہ اللہ کی گھڑی کیسے ہو گئی؟ یہ تو انسان نے بنائی ہے۔ اللہ کی گھڑی ضرور ہے، وہ سورج اور چاند ہے، یہ قدرتی جنتریہ ان کو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے قرار دیا۔ اسی لیے جو ہے وہ اگر سمت قبلہ کے باب میں بہار شریعت میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی سورج، چاند، تاروں کی مدد سے قبلہ معلوم کرنا جانتا ہے، اس کو اعتماد ہے۔ اب اگر کہیں قبلہ پتہ نہیں چل رہا تو اس کے لیے تحری جائز نہیں ہے، وہ سورج، چاند، ستاروں سے قبلے کی شناخت کر لے، کوئی اجازت نہیں ملے گی تحری کی۔ اور ایسے شخص کے دوسرے بھی اتباع کر سکتے ہیں، کیونکہ قدرتی جنتریاں کبھی بھی خطا نہیں کر سکتی۔ باقی رہا جب تحری کی باری آئے گی تو پھر علماء کرام لکھتے ہیں کہ تحری میں اب جو افضل مقام ہے وہ سب سے پہلا وہ کمپاس ہے، جبکہ کمپاس چلانا جانتا ہو۔ مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ کمپاس ٹھیک بتاتا ہے، تو میں کہتا ہوں جی کمپاس تو ٹھیک بتاتا ہے، لیکن کمپاس کا ڈرائیور ٹھیک ہونا چاہیے۔ تو یہی حال اس کا ہوتا ہے۔ تو کمپاس ہونا بھی کافی نہیں ہے، کمپاس کو چلانا بھی جانتا ہو، یہ بھی ضروری ہے۔ تو اگر کمپاس کو چلانا جانتا ہو تو اب اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ جب تحری کا وقت آئے، اس کو سورج، چاند، ستاروں سے شناخت نہیں آتی، یا پھر بادل وغیرہ چھائے ہوئے اور اس کا موقع بھی اس کو نہیں مل رہا، تو اب وہ کمپاس اگر موجود ہے تو کمپاس کو سب سے پہلے استعمال کریں۔ اچھا، پھر ناروال سے بھی وہ 75 درجے نہیں گزرتا۔ ناروال کا درجہ ہے 74 درجے 53 دقیقے، 7 دقیقے مشرق کی طرف رہ جاتا ہے، اور 1 دقیقہ 1 اشاریہ، اور ہمارے اس عرض بلد پر جہاں یہ واقع، یہ تقریباً 11 کلومیٹر کے قریب بن جاتا ہے۔ ناروال کے مرکز شہر سے جانب مشرق تقریباً 11 کلومیٹر کی دوری پر وہ خط ملے گا کہ جو 75 درجہ ہوگا، اور اس پر گھڑی لی گئی۔ اور آپ کو بتاؤں، پہلے سیالکوٹ کہا جاتا تھا، اس لیے کہ ناروال ضلع نہیں تھا اور ناروال تحصیل ہوا کرتی تھی سیالکوٹ کی، تو پہلے سیالکوٹ کی گھڑی کہتے تھے، اب اس کو ناروال کی گھڑی کہتے ہیں۔ تو یہ عوامی لحاظ سے آپ عوام میں اب نہیں ہیں، آپ عوام سے باہر آ چکے، آپ الحمدللہ خواص میں داخل ہو چکے، اس لیے یہ میں نے کچھ تقریر آپ کے سامنے بیان۔ تو بہرحال بعض چھوٹے ممالک ہوتے ہیں، ضروری نہیں کہ درجہ اس ملک کے اندر سے گزرے، اور بعض خامخواہ وہ لیتے ہی بالکل کنارے ہی سے لیتے ہیں، یا بلکہ بعض اوقات ان کے ملک سے وہ خط گزرتا نہیں ہے، مشرق سے گزر رہا ہوتا ہے۔ بعض ڈی ایس ٹی بھی نہیں لیتے۔ چائنا کو دیکھ لیجئے، چائنا جو ہے وہ 3 گھنٹے کی مسافت پر پھیلا ہوا ہے، یعنی سورج جو ہے 3 گھنٹے تک چائنا سے گزرتا رہتا ہے۔ ان کے ہاں گھڑی ہونی چاہیے تھی کچھ علاقوں کی جمع 8، کچھ علاقوں کی جمع 7، کچھ کی جمع 6، اور بلکہ کچھ کی 5 بھی ہونی چاہیے جو پاکستان کے ساتھ، گلگت کے ساتھ اٹیچ ہے، لیکن انہوں نے ایک ہی گھڑی رکھی ہے، جمع 8۔ اب جو پاکستان کے ساتھ جو ان کے علاقے لگتے ہیں وہاں بڑی عجیب سی صورت ہوتی ہے کہ سورج جو ہے وہ 2.75-3 گھنٹے بعد زوال پر پہنچتا ہے،
یعنی دوپہر 12 بجے کے بجائے دوپہر کے 3 بجے زوال ہوتا ہے۔ اب وہی سورج جو 6 بجے نکلنے چاہیے تھا وہ 9 بجے نکلتا ہے، جو 6 بجے ڈوبنا چاہیے تھا وہ رات کے 9 بجے ڈوبتا ہے۔ تو پھر وہ ان کے تمام اوقات بڑے عجیب و غریب انداز سے ہو رہے ہوتے ہیں۔ جیسے میں نے گوادر کی مثال دی تھی، تو گوادر تو پھر بھی کچھ خیریت تھی وہاں پر 50 منٹ کی، یہاں تو 2.5-3 گھنٹے کے معاملات آ جاتے ہیں۔ اور ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ ساری دنیا جو ڈی ایس ٹی لیتی ہے، میں تو ان کو بھی کہتا ہوں یہ فیل ہو گئے بیچارے، یہ پہچان ہی نہ سکے ڈی ایس ٹی کہتے کس کو ہیں۔ میرا غریب دیہاتی، مجھے اس سے پیار ہے، اس نے پڑھے لکھے لوگوں کو بہت کچھ سکھا دیا، وہ کہتا بھائی دنیا میں سب سے بہترین ڈی ایس ٹی پہ میں عمل کرتا ہوں۔ اور وہ کس طرح کہ جب سورج نکلتا ہے میں بھی گھر سے نکل جاتا ہوں کھیتوں کی طرف۔ اب سورج جب نکلتا ہے درمیانے دنوں میں 6 بجے تو میں 6 بجے کھیت نکلتا ہوں، جب گرمیاں آتی ہیں 5 بجے نکلتا ہے تو میں 5 بجے نکل جاتا ہوں، اور جب سردیاں آتی ہیں 7 بجے سورج نکلتا ہے تو میں 7 بجے نکلتا ہوں۔ روزانہ جو 1 منٹ سورج تبدیل ہوتا رہتا ہے تو میں بھی اپنے وقت میں تبدیلی لاتا رہتا ہوں۔ تو گویا وہ غریب ان پڑھ کے ساتھ اتنا بہترین عمل کرتا ہے ڈی ایس ٹی پر، دن کی روشنی سے توانائی و بچت حاصل کرنے کی طرف اتنا بہترین اس کا عمل ہے کہ وہ منٹ وائز ڈی ایس ٹی کو یوز کرتا ہے۔ اور یہ بیچارے ساری دنیا، امریکہ، یورپ، یہ تو بیچارے کیا جانے اپنے اس دیہاتی کی عقل کو۔ اصل میں وہ بھی بیچارے مجبور ہیں، کیا کریں اپنے، کہ ان کو ملکی انتظامات سنبھالنے، تو ملکی انتظامات میں منٹ لانے کا مطلب تو یہ ہے کہ اس سے بہتر ہے بلدی گھڑی استعمال کر لو، لہذا وہ گھنٹہ ہی یوز کرتے ہیں۔ اس چارٹ کو یاد کرنا چاہیے، بہت اہم چارٹ ہے کہ سورج 1 گھنٹے میں 15 درجے طے کرتا ہے، اور 1 درجے کو 4 منٹ میں، تو 1 دقیقے کو 4 سیکنڈ میں، کیونکہ درجے کا 60واں حصہ دقیقہ تو منٹ کا 60واں حصہ سیکنڈ، لہذا 1 درجہ 4 منٹ تو 1 دقیقہ 4 سیکنڈ، اور 1 ثانیہ 4 تھرڈ، سیکنڈ کا 60واں حصہ تھرڈ کہلاتا ہے، اگرچہ اس کا استعمال نہیں ہوتا، یعنی سیکنڈ کے اگر 60 حصے کیے جائیں تو اس کو تھرڈ کہیں گے۔ تو 15 تھرڈ کا مطلب یہ ہے کہ پاؤ سیکنڈ، کیونکہ 60 تھرڈ سے 1 ثانیہ بن جاتا، تو پاؤ سیکنڈ، 1 ثانیہ جو ہے وہ پاؤ سیکنڈ میں طے کرتا ہے۔ اور یہ دیکھیں آخری کالم 15 ثانیے جو ہے وہ 1 سیکنڈ میں طے کرتا ہے۔ بلدی گھڑی بھی آپ کے سامنے آ گیا، تو طول بلد کو 15 پر تقسیم کرنے پر جو گھڑی حاصل ہو وہ بلدی گھڑی ہوتی ہے۔ اگر طول بلد شرقی ہو تو بلدی گھڑی پلس میں ہوگی، اور اگر طول بلد غربی ہو تو بلدی گھڑی مائنس میں ہوگی۔ معیاری اور بلدی گھڑی کا فرق جو ہے وہ تعدیل مروج کہلاتا ہے۔ ہمارے پاکستان میں چونکہ معیاری درجہ، اس درجے پر حکومت نے اسٹینڈرڈ ٹائم کو لیا ہے، اسے معیاری درجہ کہتے ہیں، معیاری طول بلد کہتے ہیں، اسٹینڈرڈ لانگیٹیوڈ کہتے ہیں۔ پاکستان بھرا پڑا ہے مختلف طول بلد سے، لیکن ہر طول بلد معیاری نہیں ہے۔ کراچی کا طول بلد معیاری نہیں ہے، لاہور کا طول بلد معیاری نہیں ہے، لیکن لاہور کا طول بلد ضرور ہے۔ جو 75 درجے پر جو طول بلد ہے یہ معیاری ہے، کیونکہ اس پر گھڑی کو لیا گیا۔ اگر کبھی ڈی ایس ٹی آ جائے تو کیا کریں گے؟ ہمارا تعدیل مروج کا قاعدہ کیا ہے؟ بدلیے کیلکولیٹر، معیاری گھنٹہ مائنس طول بلد تقسیم 15۔ اب معیاری گھنٹہ جب بدل جائے گا تو ہم بھی بدل دیں گے۔ اگر پاکستان میں کبھی دوبارہ آ جاتا ہے ڈی ایس ٹی تو ہم اس کو کر دیں گے 6 مائنس 67، 4 تقسیم 15۔ تو آٹومیٹک ہونا کچھ نہیں ہے، 1 گھنٹہ بڑھ گیا نا، بس یہاں پر 1 گھنٹے کا اضافہ ہو جائے گا، اور تعدیل مروج جو ہے وہ وقتی طور پہ 1 گھنٹہ 31 منٹ 44 سیکنڈ بن جائے گی۔ یہ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ سارے سال کے اوقات نکال لیں، اس کے بعد جن تاریخوں میں ڈی ایس ٹی ہو اس میں 1 گھنٹے کا اضافہ کر دیں، یا خود ہی اپنے طور پر 1 گھنٹے کا اضافہ کر کے سمجھیں۔ اگر کوئی سورج پہلے 7 بجے ڈوب رہا تھا تو 8 بجے ڈوبے گا، اگر عشاء کا وقت شروع ہو رہا تھا 8:50 تو اب شروع ہوگا 9:50، اگر فجر ہو رہی تھی 4 بجے تو ہوگی 5 بجے، بس وہی فرق ہوگا اور کوئی فرق نہیں ہوگا۔ تو زبانی بھی کر سکتے ہیں، کسی کو زبانی کہہ بھی سکتے ہیں بھئی 1 گھنٹہ اضافہ کر لینا، زبانی فرق۔ اس کے قاعدے میں ہم آخری ٹکڑا کیوں حل نہیں کرتے؟ اس لیے کہ اسٹینڈرڈ ٹائم یکساں ہوتے ہیں ایک ایسے ملک میں جہاں پر ایک ہی ٹائم رائج ہو۔ اگر کوئی ایسا ملک ہے جس میں مختلف ٹائم رائج ہیں تو وہاں پر بھی اس کو یوز کرنا ہوگا، اور اگر مختلف ملکوں میں ایک ہی ٹائم ہو، جیسے پاکستان اور تاجکستان کا ٹائم ایک ہی ہے، تو
تو لہذا وہاں پر بھی اس کو حل کرنے کی حاجت نہیں ہے. لہذا یہ کہنا اسٹوڈنٹ سے کہ جب دوسرا ملک ہوگا تو ہم اس کو حل کریں گے، ایسا نہیں ہے. بھلے دوسرا ملک ہو ہم حل نہیں کریں گے. جیسے پاکستان بھی GMT+5 ہو، تاجکستان بھی، لیکن اگر ایک ہی ملک کے مختلف صوبوں میں مختلف وقت ہوگا تو وہاں پر بھی اس کو حل کرنا ہوگا. بس معیاری ٹائم ایک ہے تو حل نہ کریں، اور معیاری ٹائم مختلف ہیں تو حل کریں. اب یہ جو ہم نے نکالا طول کراچی مائنس طول لاہور، کیا یہ فصل طول نہیں ہے؟ یہ بھی فصل طول ہے. لیکن جب مطلق فصل طول کہتے ہیں تو اس سے مراد سمت قبلہ والا فصل طول ہوتا ہے. طول کعبہ اور طول بلد مطلوب کے درمیان جو فصل ہوگا وہ فصل طول ہے. لہذا اگر اس کو ہم کہیں گے تو پھر مقید بھی کر دیں گے کہ طول کراچی و طول لاہور کا فصل جتنے درجے بنا اس کو 15 پہ تقسیم کر کے اس کے گھنٹہ منٹ سیکنڈ بنا لیے. اس میں وہ درجے نہیں دکھائی دے رہے. اگر آپ ایسے کریں گے تو یہ بنیں گے 7 درجے 15 دقیقے. تو اصل جو ہے لاہور اور کراچی کے درمیان 7.25 درجے کا فاصلہ ہے، اور سورج 1 درجہ 4 منٹ میں طے کرتا ہے. لہٰذا 7.25 درجے 29 منٹ میں طے کرے گا. چونکہ لاہور مشرق میں ہے اور کراچی مغرب میں، تو لہٰذا ہمیشہ لاہور کا زوال پہلے ہوگا، کراچی کا زوال بعد میں ہوگا. لہذا کراچی سے لاہور کے لیے معلوم کرنا ہوگا تو کراچی کا طول سے گھٹائیں گے لاہور کے طول کو. اور اگر لاہور سے کراچی معلوم کرنا ہوتا تو 74 19 پہلے لے آتے، 67 4 بعد میں. جواب یہی ہوتا علامت کی تبدیلی کے ساتھ. انڈرسٹوڈ ہے کہ کراچی سے 29 منٹ قبل لاہور میں زوال ہوتا ہے، تو لاہور کے زوال سے 29 منٹ بعد کراچی میں زوال ہوگا. کہ سوال یہ بھی ذہنوں میں آتا ہے کہ یہ بغداد سے ہم نے بریلی شریف کا فرق نکالا، آیا کہ جی یہ 9 منٹ 48 سیکنڈ بعد ہوگا، حالانکہ بریلی تو پہلے ہے، مشرق کی طرف ہے، اس کا تو پہلے ہونا چاہیے تھا. تو یہ ایسا ظاہری طور پر ہے کیونکہ ہم اسٹینڈرڈ گھڑیاں استعمال کر رہے ہیں. دیکھیں بغداد میں فرض کیجئے 12 بجے زوال تھا، تو کہہ رہے ہیں بریلی میں ہوگا 12 9 48، لیکن بریلی شریف میں جو 12 بجے گا تو وہ بجے گا 2.5 گھنٹے پہلے. لہذا جب 2.5 گھنٹے اس میں آپ کم کریں گے 12 9 48 میں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا 9:39 اور 48 سیکنڈ جب ہو رہے ہوں گے بغداد میں تو بریلی میں زوال ہو رہا ہوگا، اور جب بغداد میں 12 بجے گا تو پھر بغداد میں زوال ہوگا. تو چونکہ ہم اسٹینڈرڈ ٹائم استعمال کر رہے ہیں دونوں ممالک کی گھڑیوں کا، اس لیے صرف یہ ظاہری جو ہے صرف ایک نظر کا دھوکہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. ایسی ہی مثال کراچی اور مدینہ شریف کے درمیان ہوگی. ہاں اگر ایسا ہوتا کہ ہم بغداد کے ساتھ انڈیا کا وہ شہر لیتے کہ ٹھیک ان کے درمیان 2.5 گھنٹے کا فاصلہ بنتا تو پھر تو یہ برابر ہو جاتا. اب کیا کہتے کہ جی اپنے جو دونوں مقام پر برابر ہوگا زوال، تو برابر ہوگا وہاں کی اپنی اپنی معیاری گھڑیوں کے مطابق، ورنہ تو حقیقتاً تو 2.5 گھنٹے کا ہی فرق ہوگا. اسی الجھاتے ہیں سوالات. طلوع غروب 2 ہیں. نجومی حقیقتاً جب مرکز شمس افق حقیقی پر آئے، جب سے لے کر حقیقتاً جب مرکز شمس افق حقیقی پر پہنچے، یہ نجومی طلوع ہے. یعنی 90 درجے پر آپ اسی کیلکولیٹر کے اندر آپ فارمولے میں 90 درجے کر دیجئے. کاس انورس ڈبل بریکٹ کاس بود سمتی، تو کاس 90 لکھیں، 90 50 نہ لکھیں. تو اب جو وقت نکلے گا طلوع غروب کا وہ نجومی ہوگا. نجومی طلوع غروب کا اعتبار سے نجومی کرتے ہیں، ورنہ شرعاً عرفاً حقیقتاً جو دن ہے وہ سورج کی پہلی کرن چمکنے سے شروع ہو کر مکمل قرص آفتاب کے غروب تک ہوتا ہے. میں نے اس کو عرفاً اس لیے کہا کہ کفار کے نزدیک بھی یہی تعریف ہے، وہ کسی اور طلوع غروب کے قائل نہیں ہیں، وہ بھی اسی کے قائل ہیں. تو لہذا ہم جو طلوع آفتاب غروب آفتاب نکالتے ہیں یہ شرعاً بھی ہے اور یہ عرفاً بھی ہے. فار کا بھی یہی معمول ہے. سورج میں یہ زردی اس وقت آ جاتی ہے جب غروب میں 20 منٹ باقی رہتے ہیں. تو اس پر انشاءاللہ ہم مزید اس کی تحقیق پڑھیں گے اور فقیر کے مشاہدات کے نتائج بھی سامنے آئیں گے کہ یہ جو ہے مقدار اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دنیا کی اکثر جو مسلم آبادیاں تھیں اس وقت اسپین تک مسلمان آباد تھے، تو اس کی ان آبادیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا. ورنہ فقیر کا خود اپنا بارہا کا مشاہدہ ہے اور علماء کرام بھی ساتھ ہوتے تھے، ان کو بھی دکھایا.
جو چشمہ نہیں پہنتے ان کو بھی دکھایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے چشمے کی وجہ سے ایسا دکھائی دے کہ مطلب سورج اتنا چمکدار ہو گیا کہ اس پہ نگاہ نہ جمے، تو لہٰذا غیر چشمہ دار کو بھی دکھایا، اور یہی نتیجہ نکلا کہ کراچی میں 14 منٹ کے اندر، کراچی اس کے قرب و جوار میں، سورج اتنا تیز ہو جاتا ہے طلوع آفتاب کے وقت کہ اس پر نگاہ نہیں جمتی، اور جب تک 14 منٹ تک نہیں پہنچتا تو اس پر نگاہ نہیں جمتی غروب آفتاب سے پہلے۔ تو الحمدللہ یہ تحقیق جو ہے میں نے مفتیان کرام کے سامنے پیش کی، اور مفتی علی اصغر صاحب مدد اللہ العالی نے اس کو قبول فرمایا، اور اپنی کتاب 27 واجبات حج میں اس کو تحریر فرمایا، اور ان سے پہلے امیر اہل سنت کا فرمان تشریف لایا تھا کہ کیا یہ مقدار کراہت جو ہے طلوع غروب کے وقت، کیا یہ 20 منٹ سے کم بیش ہے؟ تو پھر میں نے پوری دنیا کے طلوع و غروب کے وقت کراہت کی مقدار کو امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض کیا۔ پھر وہی جب مفتی علی اصغر صاحب کے سامنے عرض کیا تو انہوں نے اس کو کتاب کا حصہ بنا دیا، لیکن ہمارا فتویٰ پھر بھی 20 منٹ پر ہی ہوتا ہے، تاکہ اہل علم حضرات، علماء حضرات اچانک چوک نہ جائیں، پریشان نہ ہو جائیں۔ لہذا ہم یہی کہیں گے، نقشے میں یہی لکھیں گے کہ تراق و چاش کی نماز جو ہے وہ 20 منٹ بعد پڑھی جائے، اور تقریباً 20 منٹ جو ہے وہ وقت کراہت ہوتا ہے، ہم یہی الفاظ کہیں گے۔ لیکن جب کوئی ایسا معاملہ آ جائے تو اس میں ہم پھر یہ اس بات کا خیال رکھیں گے، جیسے کہ قبلہ مفتی علی اصغر صاحب کے پاس ہی استفتاء آیا تھا کہ کراچی میں غلطی سے، بھولے سے ایک مقام پر سورج نکلنے کے 15 منٹ بعد عید کی نماز قائم کر لی گئی۔ اب کیا کریں؟ جب مجھ سے مشاورت ہوئی تو میں نے عرض کی کہ آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ نماز نہیں ہوئی۔ الحمدللہ میرا بارہا کا مشاہدہ و تجربہ ہے۔ تو پھر فرماتے رہے کہ میں اس کی ترکیب بنا لیتا ہوں، تو اس کی ترکیب پر یہی بنائی گئی کہ نماز ہو گئی، آئندہ خیال رکھا کرے اور 20 منٹ بعد ہی پڑھا کرے۔ تو ہم عوام کو احتیاط والا فتوی کا حکم دیں گے، لیکن اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو نماز بہرحال ہو جائے گی۔ یہی رعایت آپ کو غروب آفتاب سے پہلے ملے گی۔ تو یہ وقت خط استوا پر 12 منٹ، صوبہ سندھ کے اندر 14 منٹ، صوبہ پنجاب میں 15 منٹ، اور اسپین کے اندر 20 منٹ، اور برطانیہ میں 19 سے 24 منٹ، اور ناروے کے اندر یہ 25 منٹ سے لے کے آدھا گھنٹہ، بلکہ اس سے بھی کچھ اوپر چلا جاتا ہے۔ واللہ اعلم ورسولہ، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور امت تک جو ہے وہ صحیح علم پہنچانے کی سعادت عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مغرب کا وقت کتنا ہوتا ہے؟ تو یہ جو بات بیان کی گئی کہ مغرب کا وقت بحر شریعت میں لکھا ہے، فتح رضویہ شریف میں لکھا ہے کہ مغرب کا وقت کم از کم 1 گھنٹہ 18 منٹ ہوتا ہے، تو یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہمارے بلاد میں۔ تو اس سے بعض اہل علم حضرات یہ سمجھ بیٹھے کہ پورے بلاد ہندوستان میں، تو ایسا نہیں ہے۔ یہاں پر ہمارے بلاد سے مراد بلاد بریلی ہے، اور بریلی شریف 28 درجہ 21 دقیقہ شمالی پر واقع ہے، اور ہمارے پاکستان میں اس کے قریب جو شہر ملے گا وہ رحیم ارخان ہے۔ تو رحیم ارخان والوں کو زیادہ توقید آنی چاہیے، کیونکہ ان کا عرض بلد جو ہے وہ بریلی شریف کے عرض بلد سے مماثلت رکھتا ہے، قرب رکھتا ہے، تو کچھ برکتیں بھی ملنی چاہیے۔ بریلی شریف کے اعتبار سے تھا کہ 1 گھنٹہ 18 منٹ، ورنہ کراچی کے اندر 1 گھنٹہ پونے 16 منٹ ہوتا ہے، اور مکہ شریف میں 1 گھنٹہ 12 منٹ ہوتا ہے، اور پشاور و کشمیر کے اندر جو ہے وہ 1 گھنٹہ 50 منٹ کے قریب پہنچ جاتا ہے، بڑے سے بڑا، اور چھوٹے سے چھوٹا بھی 1 گھنٹہ 24 منٹ پہنچ جاتا ہے۔ لہذا جیسے کہ ہم نے چارٹ بھی اس میں بنایا ہوا ہے تاکہ یہ شعور سے آگاہی ہو کہ یہ جو ہے کوئی ساری دنیا کے لیے کوئی فکس نہیں ہے، ورنہ برطانیہ میں تو 4 گھنٹے کا بھی ہوتا ہے، 3 گھنٹے کا وقت فجر ہوتا ہے، پھر کیا کریں گے؟
تو لہذا 1 گھنٹہ 18 منٹ کم سے کم اور 1 گھنٹہ 35 منٹ زیادہ زیادہ یہ بلاد بریلی کے لیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، ورنہ فتح رضویہ شریف میں دیگر مقامات کے لیے اپنے جو ہے وہ ساری تحقیقات بیان کی گئی، لیکن وہ جب پڑھی جائیں گی جبھی تو پتہ چلے گا، اس سے پہلے تو پتہ نہیں چلے گا۔ روزہ کتنی دیر بعد کھولے تو مکروہ ہو جاتا ہے، تو اتنی تاخیر کرنا کہ ستارے ظاہر ہو جائیں، اندھیرا پھیلنے لگے، تو اتنی تاخیر روزے میں نہیں کرنی چاہیے جیسے رافضی لوگ کرتے ہیں کہ 10 منٹ بعد 12 منٹ بعد روزہ کھولتے ہیں۔ باقی 2-4 منٹ یہ احتیاط کہلاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتح رضویہ شریف میں لکھا ہے کہ ہم اپنے بریلی کا جو نقشہ بناتے ہیں ماہ سیام کا یعنی روزوں کا، تو اس میں سحری میں 5 منٹ کم کر کے لکھتے ہیں اور افطار میں 5 منٹ غروب آفتاب میں بڑھا کے لکھتے ہیں۔ تو اگر 5 منٹ کی تاخیر کراہت پر مشتمل ہوتی، روزہ مکروہ ہو جاتا، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایسا نہ کرتے۔ یہ سب کو یاد ہے کہ افطار میں جلدی کرنا سنت ہے، میری امت راست پر رہے گی، خیر پر رہے گی جب تک افطار میں جلدی کرے گی، لیکن اور آگے بھی پڑھ لیں، بہار شریف میں لکھا ہوا ہے جب غروب آفتاب کا یقین ہو جائے۔ تو ذرا ان حضرت سے پوچھا جائے آپ کو یقین کیسے ہوا؟ کیا آپ نے علم توقیت پڑھا ہے؟ کیا آپ کو ساری باریکیاں پتہ ہیں؟ کیا آپ کو پتہ ہے بلندی سے بھی وقت طلوع غروب میں فرق آتا ہے؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ جو نقشہ استعمال کر رہے ہیں وہ کب کا بنا ہوا ہے اور اپنے کس عرض بلد طول بلد پر بنایا گیا ہے؟ کیا آپ جس شہر میں کھڑے ہیں، کیا جس محلے میں کھڑے ہیں، کیا اس محلے کے مطابق یہ اوقات درست ہیں؟ اتنی ساری باریکیاں جب واقع ہو رہی ہیں تو حضرت کو غروب شمس کا یقین آیا کیسے؟ تو عام آدمی کو تو اور زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، لیکن یہاں معاملہ الٹا ہے، احتیاط کرتا ہے توقیت دان، کیونکہ جو عالم ہوتا ہے، جو علم رکھتا ہے، وہ اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے، اور غلطی کے شکار وہ ہوتے ہیں کہ جو عالم توقیت نہیں ہوتے۔ بس بیچاری العوام و کل انعام، بڑی جلدی ہوتی ہے، 15 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے، گرمیوں کا سخت پیاس لگی ہوتی ہے، لہذا کہتے ہیں جہاں سب سے پہلے اذان ہو بس ہم اس پہ روزہ کھول لیں گے۔ الامان والحفیظ، الامان والحفیظ۔ بعض اوقات ذرا سی کوتاہی سے کسی نے سورج کی ٹکیا کا آخری بالائی کنارہ باقی تھا، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ 1 سیکنڈ باقی تھا، اور کسی نے 1 سیکنڈ پہلے بھی حلق سے نیچے کوئی چیز اتار لی، تو اس کا روزہ نہیں ہوگا، اور اس کے روزے کو کوئی دنیا کا عالم واپس نہیں لا سکتا، اس کو قضا ہی کرنا ہوگی۔ ہاں البتہ کفارے کی صورتیں الگ ہیں کہ اس نے یہ سمجھ کر کھولا کہ سورج ڈوب گیا ہے، اس نے اذان سن کر پہلے کھول ڈالا کہ مطلب اذان ہو رہی ہے تو درستی ہوگی، تو اس وجہ سے صرف قضا واجب ہوگی، کفارہ نہیں، کہ اس کی شرائط جو ہے وہ الگ ہے۔ بعد سمتی برائے طلوع و غروب، ہم جی کیا لیتے تھے؟ ہم لیتے تھے سمت الراس سے افق تک کی دوری 90 درجے، اور اس میں ہم جمع کرتے تھے نصف قطر شمس کو اوسطاً 16 دقیقے۔ یہ جو تحریر ہوتی ہے، یہ تحریر اچھے اسٹوڈنٹس کو بتا رہی ہوتی ہے کہ معاملہ ضرور اس میں بھی کچھ نہ کچھ ہے۔ اوسطاً کیوں لکھا؟ تو جی ہاں، سورج ہماری زمین کے کبھی قریب سے گزرتا ہے، یعنی 5 جنوری کو 14 کروڑ 71 لاکھ کلومیٹر کی دوری سے، تو نصف قطر بڑا دکھائی دیتا ہے، وہ 16 دقیقے نہیں رہتا، بلکہ وہ 16 دقیقے اور 18 ثانیے کے قریب پہنچ جاتا ہے، 16 دقیقے 17.5 ثانیے۔ اور جب سورج دور ہوتا ہے تو سب سے زیادہ دور جو ہے وہ 3 جولائی کو ہوتا ہے، معاف کیجیے گا 3 جنوری کو سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور 5 جولائی کو سب سے زیادہ دور ہوتا ہے۔ اور جب دور ہوگا تو دور کی چیز چھوٹی دکھائی دیتی ہے، اب اس کا جو نصف قطر ہوگا وہ ہماری نگاہ میں کم حائل ہوگا اور ہمیں چھوٹا دکھائی دے گا، لہٰذا اب جو نصف قطر ہوگا وہ بن جائے گا 15 دقیقے اور 45 ثانیے، یعنی 16.25 دقیقے۔ تو یوں کہہ لیجئے کہ تقریباً 16.25 سے 16.25 دقیقے کے درمیان نصف قطر ہوتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہیں وہ روزانہ کا الگ الگ نصف قطر لیا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ تو 16 دقیقے نہیں لیتے تھے، جو ہوتا تھا وہ لیتے تھے۔ اسی طرح انکسار کو لے لیجئے، اب تحقیقی درجے میں ہم اس کا بھی لحاظ رکھیں گے۔
انکسار لے لیجئے، انکسار اوسطاً 34 دقیقے ہیں، تو یہاں بھی دیکھیں اوسطاً کچھ بتا رہا ہے، جی ہاں یہ بھی جو ہے وہ اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ دنیا کا جو اوسط درجہ حرارت ہے 10 ڈگری سینٹی گریڈ، اور ہوا کا دباؤ جو اوسط ہے 1010 ملی بار ایئر پریشر، ان پر جو انکسار بنتا ہے وہ 34 دقیقے بنتا ہے، وہ بھی ہاریزنٹل پیرالکس کے اختلاف منظر کے 9 ثانیے گھٹانے کے بعد۔ تو لہذا ہم نے اس کو اوسطاً لے لیا، کیونکہ یہ پہلا لیول تھا، اس میں پکے پکائے حلوے ہی کھلانے تھے، لیکن اب ہم سیکھیں گے کہ گرمی سردی کے تبدیلی سے بھی اوقات طلوع غروب بدل جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی باریکیاں ہیں اس علم کی، لیکن اب کس کو سکھائیں؟ ایسے لوگ بھی نہیں ملتے جن کو سکھایا جا سکے، آپ ان میں ماشاءاللہ شامل ہیں، لہذا آپ کو سکھایا بھی جا رہا ہے۔ باقی جتنے جو ہے وہ کمزور تھے انہوں نے یا تو ڈر کے مارے امتحان ہی نہیں دیا لیول 1 کا، اور یا پھر جو ہے ان کو اتنا مشکل لگا کہ بس انہوں نے امتحان دینے کی ہمت ہی نہیں کی، تیاری نہیں کی، اور ان میں بھی جو امتحان دیا تو اس میں اچھے اسٹوڈنٹس جو ہیں اب اس لیول 2 میں پہنچے ہیں، اور یہ اس قابل ہیں کہ ان کو آگے کا علم دیا جا سکے۔ ابھی تو آپ کے کئی طبق روشن ہوں گے، جب فارمولے حل ہوں گے تو پتہ چلے گا کہ وہ جو پہلا درجہ تھا وہ درجہ تو چٹکی بجانے کا کھیل تھا، اصل فارمولے اور اصل تحقیق تو اب سامنے آئی ہے۔ تو یہ انکسار بھی بدلتا رہتا ہے، لیکن یہ ایسی چیز ہے جس کا پتہ نہیں ہے کہ موسم کب کیا ہوگا۔ ملک العلماء مفتی ظفر الدین بہاری علی رحمہ فرماتے ہیں کہ کوئی نہیں جانتا کہ ہوا کا کب کیا حال ہوگا، لہذا کوئی نہیں جانتا کہ کب گرمی ہوگی، کب سردی ہوگی، کب کتنا ٹمپریچر ہوگا۔ یہ بیچارے موسمیات والے 30 سال کا ریکارڈ لے کے اس کی ایوریج آپ کو دکھا دیتے ہیں موبائل پر اور نیٹ پر، اور روزانہ کی تھوڑی بہت اپڈیٹ کرتے ہیں، تھوڑا سا اس کو درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں، باقی یہ بھی کچھ نہیں کرتے، کیونکہ ان کے بھی ہاتھ میں نہیں ہے۔ اس وقت ہمارے کراچی میں آج 20 دسمبر ہے، لیکن ابھی تک یہاں پر جو ہے وہ جس کو سردی کہتے ہیں وہ آئی نہیں ہے، یعنی کراچی والی سردی بھی نہیں آئی۔ حالانکہ اگر ہم پیچھے ماضی میں دیکھیں تو 20 دسمبر کو اچھی خاصی سردی آ چکی ہوتی تھی۔ بس اللہ کی شان ہے، وہ چاہے تو سردی تاخیر سے آئے، وہ چاہے تو سردی بالکل نہ آئے، اور وہ چاہے تو سردی شدید آئے اور جلدی آئے۔ تو بہرحال یہ تو سب چلتا رہے گا، لہذا ہم پیشگی کوئی بھی تعین نہیں کر سکتے۔ لہذا ہم نے کیا کیا اپنے موبائل اپلیکیشن کے اندر کہ اس کو تو ہم نے تحقیقاً لیا نصف قطر کو، لیکن انکسار کو ہم نے بھی جو ساری دنیا لے رہی تھی 34 دقیقے، ہم نے اسی پر لے کر اوقات نکال ڈالے۔ اب اگر کبھی کسی کو تحقیقاً حاجت ہو کہ کسی نے بڑی باریک بینی سے کسی کا روزہ جا رہا ہو، تو پھر اس وقت ہم اس کو استعمال کر کے دیکھیں گے کہ کیا اس کے لیے کوئی گنجائش ہے۔ تو گرمیوں میں گنجائش ہوتی ہے اور سردیوں میں گنجائش عام طور پر نہیں ہوتی۔ یہ آگے چل کے انشاءاللہ مزید اس کے فارمولے بھی ہوں گے، بہت کچھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں بھی برکت عطا فرمائے، اور آپ سب کو بھی توفیق دے کہ اس کے لیے وقت نکال لیں، پڑھ لیں۔ پھر اس کے بعد تو لازمات ہے، آپ ہی حضرات نے آگے یہ لیول پڑھانے ہیں، لہذا خوب اچھی طرح جو ہے وہ ان تمام معاملات کو سمجھ لیا جائے۔ لہذا جب مرکز شمس 90-50 ہوتا ہے، یہ ہم نے جو نکالا تھا، اب اس میں تبدیلیاں آ جاتی ہیں، کبھی یہ 90-50 ہوتا ہے، کبھی 90-50 سے کم ہو جاتا ہے، کبھی 90-50 سے بڑھ جاتا ہے۔ تحقیقاً بلندی کے سبب اوقات طلوع غروب میں فرق، یہاں چند باتیں عرض کروں گا، اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنے مقام پر اس کو مزید سیکھیں گے۔ پہلی بات تو یہ کہ ہر بلندی میں فرق نہیں آتا۔ اگر آپ کسی ایسے میدانی علاقے میں ہوں کہ جہاں دور دور تر حد نگاہ زمین بالکل ہموار ہو، تو پھر آپ کے لیے کوئی فرق نہیں آئے گا۔ لیکن اگر آپ ایسے علاقے میں ہیں کہ جہاں پر حد نگاہ زمین ہموار نہیں ہے، یا آپ بلندی پر چلے جاتے ہیں، منزل 2 منزل 5 منزل، تو پھر فرق آئے گا۔ اور جس کو ہم ہموار سمجھتے ہیں، جیسے ساہیوال، لاہور، فیصل آباد وغیرہ کے علاقے، یہ بھی ہموار نہیں ہوتے، یہ لگتے ہیں ہموار، چونکہ ان کا سلوپ بہت معمولی ہوتا ہے، لہذا ہمیں حد نگاہ پر جا کر جو نشیب ہے
وہ کہیں 20 فٹ 30 فٹ 40 50 فٹ بن جاتا ہے، لہذا اس کے لیے بھی ہم احتیاط ڈالتے ہیں۔ تو یا تو باقاعدہ احتیاط لے لی جائے، ورنہ کم از کم 1 منٹ کی احتیاط کا ذہن پاکستان کے میدانی علاقوں کے لیے رکھیں کہ 1 منٹ ہمیں دیر سے افطار کرنا ہے، یا پھر تحقیقاً وقت نکال لیں۔ البتہ جو پہاڑوں کی چوٹیاں ہوتی ہیں ان کے لیے پوری بلندی شمار ہوتی ہے، جیسے کشمیر اور گلگت و بلتستان اور شمالی علاقہ جات کے علاقے، مری وغیرہ، ان سب کے لیے پوری بلندی شمار ہوتی ہے۔ اور میدانی علاقوں کے لیے ہم بلندی کو کم کر لیتے ہیں، 100 فٹ بھی کفایت کرتی ہے۔ ہاں جو غیر ہموار ہوتے ہیں ان میں 200 فٹ لی جائے، جیسے گجر خان وغیرہ۔ اور جو پہاڑی علاقے ہوں جیسے مندرہ ہے، اور جو یہ بھی نیم پہاڑی ہی ہیں مندرہ، اس کے لیے پھر احتیاط کو ہمیں بڑھانا ہوگا، 2 منٹ کرنا ہوگا کم از کم۔ اور اسلام آباد اور راولپنڈی کے لیے بھی ہم نے 2 منٹ لیا ہے، کیونکہ اسلام آباد 2000 فٹ بلند ہے، 1600 فٹ سے لے کے 2000، جبکہ پنڈی جو ہے وہ 1400 سے لے کے 1700 فٹ، اور دونوں شہروں کا ہم نے ملا کر ایک ہی نظام الاوقات بنایا ہے۔ تو اس کے حد نگاہ پر جو علاقے نیچے آ جاتے ہیں وہ تقریباً 600 فٹ نیچے آ جاتے ہیں، لہذا 600 فٹ کا لحاظ رکھ کر 2 منٹ کی احتیاط تمام طلوع غروب میں ڈالی گئی ہے۔ ٹھیک، یعنی پوری بلندی شمار نہیں کرتے ہم ایسے شہر کے لیے جو مکمل پہاڑی نہ ہو بلکہ نیم پہاڑی غیر ہموار جیسی صورت میں ہو۔ باقی مری وغیرہ کے لیے پوری بلندی ہی شمار کی جاتی ہے۔ مزید اس میں جو قیل و قال ہے انشاءاللہ اپنے مقام پر اس پر گفتگو ہوگی۔ یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے کہ یہ جو بات کہی کہ جب اپنے فرق دگنا ہوگا تو جب بلندی دگنی ہوگی تو فرق دگنا نہیں ہوگا، ایسا کیوں ہے؟ تو قیاس تو یہی کہتا ہے کہ بھائی بلندی دگنی فرق دگنا۔ اگر 200 فٹ پہ 1 منٹ کا فرق آیا تو 400 فٹ پہ 2 منٹ، 600 فٹ پہ 3 منٹ، اور 800 فٹ پہ 2 منٹ 4 منٹ۔ لیکن ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ آپ غور سے فارمولے کو دیکھیے، فارمولے کے اندر جو ہے وہ بریکٹ اپنے جذر کا استعمال کیا گیا ہے، روٹ کا، لہذا یہاں پر جو ہے وہ بلندی براہ راست استعمال نہیں ہوتی، اس کا جذر نکل کے آتا ہے تو وہ استعمال ہوتی ہے۔ لہذا 2 کا جذر 2 نہیں ہوتا، 1.41، تو بلندی میں بھی اتنا ہی اضافہ ہوگا۔ اور 3 کا جذر بھی 2 نہیں ہوتا، 1.73، پونے 2 کے قریب۔ ہاں 4 کا جذر 2 ہوتا ہے، لہذا جب بلندی 4 گنا ہوگی تو فرق 2 گنا ہوگا، جب بلندی 9 گنا ہوگی فرق 3 گنا ہوگا، جب بلندی 25 گنا ہوگی فرق 5 گنا ہوگا، جب بلندی 100 گنا ہوگی تو فرق 10 گنا ہوگا۔ ایسی اب نیچے کی طرف آئیے، کمی کی طرف، جب بلندی چوتھائی رہ جائے گی یعنی 200 فٹ پہ 1 منٹ تو 50 فٹ پہ آدھا منٹ، کیونکہ وہی فارمولا یہاں بھی اپلائی کر لیں الٹا کر کے کہ بھئی 50 پہ آدھا ہو تو چوتھائی پر دگنا ہوگا تو 200 پہ 1 منٹ۔ تو جب ایسا کر رہے ہیں تو وہاں پر اب الٹا چلیے، 200 فٹ پر 1 منٹ ہے تو 50 فٹ پر 30 سیکنڈ، اور 50 فٹ کا چوتھائی 12.5 فٹ تو 12.5 فٹ پر 15 سیکنڈ، اور 12.5 فٹ کا چوتھائی جو ہے وہ 3.125۔ ابھی میں نے زبانی ضرب دیا ہے کیونکہ زبانی ضرب دینے سے مزہ آتا ہے اور دماغ چلتا رہتا ہے الحمدللہ۔ تو ابھی تک تو اللہ کا شکر ہے میرا دماغ سلامت ہے، اور انشاءاللہ اللہ سلامت رکھے، مرتے دم تک اس علم کی خدمت لیتا رہے، اسے قبول بھی فرمائے۔ تو 3.125 فٹ پر جو فرق ہوگا وہ 7.5 سیکنڈ کا ہوگا۔ جی ہاں، یعنی اگر ایک شخص لیٹ کر یا چلے بیٹھ کر غروب دیکھ رہا تھا، ہم نہیں بیٹھ کر نہیں کہیں گے، لیٹ کر کہیں گے، ایک شخص لیٹ کر غروب آفتاب دیکھ رہا تھا سمندر کے کنارے لہروں کے پاس، اور دوسرا شخص اس کے برابر میں بیٹھا ہوا تھا، تو ان دونوں کے وقت غروب میں تقریباً 3 سیکنڈ کا فرق ہوگا، کیونکہ لیٹے ہوئے شخص کے مقابلے میں جو بیٹھا ہوا شخص ہے تو اس کی نگاہ 3.5 فٹ کی اونچائی پر آ گئی، 3 فٹ کی اونچائی پر آ گئی، لہذا یہ فرق واقع ہوگا۔ اسی طرح اگر کھڑا ہوا شخص ہوگا اس کے لیے مزید اپنے جو ہے وہ 1-2 سیکنڈ اور لگیں گے غروب آفتاب کے لیے۔ سبحان اللہ، ابھی تک تو ہمیں یہی نہیں پتا تھا کہ بلندی سے بھی کوئی فرق آتا ہے،
جب تک ہم نے یہ علم توقیع نہیں پڑھا تھا. اور اب ہم یہ باتیں کر رہے ہیں کہ بلندی سے فرق بھی ایسا آتا ہے کہ لیٹا ہوا شخص کے لیے غروب پہلے ہوگا, بیٹھے ہوئے کے لیے بعد میں ہوگا, اور کھڑے ہوئے کے لیے مزید بعد میں ہوگا. تو لوگ جب بلڈنگ پہ چڑھ جائیں تو اس کے لیے فرق کیوں نہ آئے, جب ان حضرات کے لیے بھی فرق آ جاتا ہے جو میں نے ذکر کیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باقی میں نے ایک کلپ 7 منٹ کا بھیجا تھا, انشاءاللہ دوبارہ بھیج دیا جائے گا تاکہ یہ کلیئر ہو جائے باقی اسٹوڈنٹس کو بھی کہ یہ جو فرق ہم نے لیا 200 فٹ پر 1 منٹ کا, تو یہ بھی سارا سال نہیں رہے گا, بلکہ یہ چھوٹے دن تھے, درمیانے دن تھے, لہٰذا یہ چھوٹا فرق تھا. اور جب دن بڑے ہوں گے یا چھوٹے ہوں گے تو یہ فرق بڑھ جائے گا اور 67 سیکنڈ تک پہنچ جائے گا. اسی طریقے سے یہ فرق ساری دنیا کے لیے بھی نہیں ہے. ایک ہی تاریخ میں اگر شہر بدلیں گے, مثلا یہی 1 اپریل کو کراچی کے لیے 200 فٹ پہ 1 منٹ کا فرق آیا, تو لاہور کے اندر جو ہے وہ 1 منٹ سے زیادہ آئے گا, اور برطانیہ پہنچتے پہنچتے یہ 1.25 منٹ سے اوپر ہو جائے گا, اور ناروے پہنچتے پہنچتے یہ 1.5 منٹ ہو جائے گا. قطبین پہنچتے پہنچتے یہ گھنٹوں کی شکل اختیار کر لے گا. یعنی اگر قطب شمالی پر سورج نکلنا تھا, فرض کریں آج کے دن جو ہے وہ صبح کے 10 بجے, اب آپ نے کیا کیا کہ 200 فٹ کی اونچائی پہ چلے گئے, تو اب وہ جو ہے گھنٹوں پہلے نکل آئے گا. اللہ اکبر, کتنی عجیب سی باتیں ہم کر رہے ہیں, اور مجھے بھی اچھا لگ رہا ہے. لازمی باتیں جب سامنے لینے والا ہو, سمجھنے والا ہو, تو پھر انسان جو ہے وہ بہت سی باتوں کو بیان کرتا ہے, ورنہ تو زبان خاموشی رہتی ہے عوام کے سامنے. عوام کے سامنے بولیں گے, پتہ نہیں کہیں گے کون کون سی عجیب باتیں شروع کر دیں. یہاں بھی کچھ لطیف نقطہ میں بیان کرتا ہوں. طلوع غروب, یہ جو فارمولا ہے, تو دیکھیے کاس انورس سے لے کر اور تقسیم 15 سے پہلے تک, یہ ہے زاویہ زمانیہ کا قاعدہ. کس کا قاعدہ ہے؟ زاویہ زمانیہ, جو آپ نے سمت شمس میں جا کر پڑھا. یعنی یہ بتا رہا ہے کہ زوال سے کتنے درجے طے کرے گا سورج تو غروب آفتاب پہ پہنچے گا. اب فرض کریں زوال 12 بجے ہے, جمع آپ نے 105 درجے طے کرے گا تو غروب ہوگا. اب 105 کو 15 پہ تقسیم کیا تاکہ گھنٹے بن جائیں, بنے 7 گھنٹے. اب 7 گھنٹے 12 میں جمع ہو گئے تو جواب آ گیا کہ 19 بجے غروب ہوگا. نمبر 1. نمبر 2, سائن ارض سائن میل. تو جب دو چیزیں ضرب کھاتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ چاہیں تو میل کو پہلے لکھ دیں, ارض کو بعد میں لکھ دیں, کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی جواب میں فرق نہیں آئے گا. لیکن ایسا نہیں کر سکتے کہ کاس کو اس بریکٹ میں لے آئیں اور سائن کو آخری بریکٹ میں کر دیں, یہ نہیں چلے گا. ایسا کریں گے تو پھر غلطی واقع ہوگی. اچھا, یہ جو جواب آ رہے ہوتے ہیں اس میں مختلف صورتیں ہوتی ہیں. کبھی جواب آتا ہے -77 تو اصل میں یہ وجہ بنتی ہے کہ بود سمتی سے پہلے قوس نہیں لگایا گیا. کبھی آتا ہے جو ہے وہ انٹیکس ایرر, سنٹیکس ایرر, معاف کیجیے گا, سنٹیکس ایرر. اس کا مطلب ہے فارمولا لکھنے میں غلطی کی جا رہی ہے. کبھی ہوتا ہے میتھ ایرر, آپ جو فارمولے میں آرڈر دے رہے ہیں وہ بیچارہ چیخ کر کہہ رہا ہے موصوف ایسا تو مت کریں, جو آپ نے کہا یہ ممکن ہی نہیں ہے, تو لہٰذا پھر وہ میتھ ایرر دکھاتا ہے. لیکن ہر جگہ میتھ ایرر درست نہیں ہوتا, کیونکہ بعض اوقات لکھنے کی ایسی خطا ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ میتھ ایرر دے رہا ہوتا ہے. اچھا, ارض کے ساتھ, ارض شمالی کے ساتھ پلس اور ارض جنوبی کے ساتھ مائنس, طول بلد شرقی کے ساتھ پلس اور طول بلد غربی کے ساتھ مائنس. یہ کیوں لگایا دنیا والوں نے؟ دنیا والوں نے اس لیے لگایا تاکہ کیلکولیٹر سے, کمپیوٹر سے فارمولے حل کر سکیں. اس بیچارے کو کچھ نہیں پتا کہ شمالی کیا ہے جنوبی کیا ہے, بس اس کو ہم نے خود اپنے طور پہ سپوز کر کے اس کو دے دیا ہے کہ بھائی جب بھی شمالی ہوگا تو ہم تجھے پلس دیں گے, جب جنوبی ہوگا تو مائنس دیں گے. آج اگر کسی کا دماغ گھوم جائے اور وہ کہے کہ نہیں بھائی آج سے جو ہے وہ ہم شمالی دنیا کو ہم مائنس میں لیں گے اور جنوبی دنیا کو پلس میں لیں گے, شرقی دنیا کو مائنس میں لیں گے, غربی دنیا کو پلس میں لیں گے, تو مزیدار بات یہ ہے کہ اوقات میں کوئی فرق نہیں آئے گا. سبحان اللہ. اسی طرح یہاں دیکھیے کہ کاس ارض کاس میل, چونکہ دونوں مائنس مائنس ہیں, آپ چاہیں تو مائنس ہٹا بھی سکتے ہیں, کیونکہ مائنس مائنس کیا ہوتا ہے
پلسی تو ہوتا ہے، تو تب بھی جواب آپ کا درست رہے گا۔ یہ باتیں اس کے بہت اچھی طرح سمجھ میں آئیں گی جس کو میری طرح ریاضی سے محبت اور پیار ہو۔ تو اصل میں ریاضی اسی کو آتی ہے جو ریاضی سے پیار کرتا ہے۔ ہماری اکثریت ریاضی سے پیار ہی نہیں کرنا چاہتی، لہذا ان کو ریاضی پھر آتی بھی نہیں ہے۔ تو ریاضی سے اپنے سے محبت کرنے والوں کے اندر ہی اترتی ہے، باقی کو وہ دور سے ہی اللہ حافظ کہہ دیتی ہے۔ سوال کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کہ 65 درجے کے بعد کیوں نہیں بیان کیا؟ تو آپ بتائیے اس لیے کہ اب یہ جو سیکوینس چل رہا تھا وہ ایسے چل رہا تھا کہ 40 50 یہ 10 درجے، یہ 5 درجے، 10 درجے اور آخر میں یہ 5 درجے۔ اب اگر ایک درجہ بھی لیتے تو وہ بھی ہمیں سوٹ نہیں کر پا رہا تھا، کیونکہ ایک درجہ آگے بڑھانے پر جو ہے وہ طویل ترین دن ہوتے ہی نہیں ہے، بلکہ مسلسل جو ہے وہ دنوں کا آغاز ہو جاتا ہے، مسلسل طلوع ہی طلوع رہتا ہے۔ ہاں البتہ ہم 66 درجہ ڈال کے یہ ڈال سکتے تھے کہ چھوٹے سے چھوٹا دن کتنا ہوگا، مگر پھر اس کو بھی نظر انداز کیا کہ پھر اسٹوڈنٹس پریشان ہو جائیں گے، ابھی وہ اپنے جو ہے پکے پکائے حلوے کھانا جو ہے وہ سیکھ رہے ہیں، لہٰذا ان کو بالکل آسان کر کے ہی اس علم کو بچانے کی کوشش کی ہے میں نے کہ خدارا اہل علم حضرات متوجہ ہوں، اس علم سے دور نہ ہو جائیں، کم سے کم نصاب توقید حصہ اول جیسی کتاب پڑھ کر جو مبادیات ہیں، جو بیسکس ہیں وہ جان لیں، تاکہ اپنے بڑی بڑی غلطیوں سے بچا جا سکے، نہ ہی سیکھ لیں۔ اپنے ایسا ہو جائے کہ ہر عالم اور ہر عالمہ کو کم سے کم نصاب توقید حصہ اول کا علم آ جائے۔ اب اس کے لیے تو آپ سب کو کوششیں کرنا ہوں گی، ایسا نظام بنانا ہوگا کہ یہ جو ہے ہمارا کوئی بھی مدنی یا مدنیہ جو ہے وہ نصاب توقید حصہ اول کے بغیر جو ہے اس کو سند ہی جاری نہ کی جائے، اگر میرا بس چلے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اسٹوڈنٹس یہ پوچھتے ہیں کہ یہ 0 درجہ 0 دقیقہ 58.2 ثانیہ یہ کہاں سے آیا؟ تو یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق پر یہ 1 دقیقہ تھا، لیکن جو جدید تحقیق کفار نے پیش کی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ 1 فٹ اگر ہو، دیکھیں 1 کا جذر 1 ہی ہوتا ہے، جب 1 فٹ ہوگا 200 کی جگہ پہ 1 تو 1 کا جذر 1، لہذا جذر ختم ہو گیا۔ اب 1 جب اس سے ضرب کھائے گا تو 1 کسی بھی چیز کو تبدیل نہیں کرتا، لہذا پھر یہی رہے گا۔ تو پتہ چلا کہ 1 فٹ پر جو ہمارے افق میں جو اضافہ ہوئے گا وہ 58.2 ثانیہ ہوگا جدید تحقیق پر۔ ٹھیک ہے، اب ہم اعلیٰ حضرت کو کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ کیونکہ ملک العلماء مفتی ظفر الدین بہاری علیہ رحمہ خود فرما رہے ہیں کہ دنیا کی سب سے اجد و اعلیٰ رصدگاہ گرینوچ کی گرینوچ سے جو کتاب نوٹیکل ایلمینک شائع ہوتی ہے تو اس کا سہارا لیا جائے، اور نوٹیکل ایلمینک میں جو بلندی کا فارمولہ دیا گیا ہے اس میں 0 درجہ 0 دقیقہ 58.2 ثانیہ ہی بنتا ہے ان کے نزدیک۔ لہذا ہم نے پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کو چھوڑ کر اس کو 58.2 ثانیہ کر لیا، لیکن کوئی خاص فرق نہیں آتا۔ بہت بڑی بلندی ہو ہزاروں فٹ کی تو پھر چند سیکنڈ کا فرق آتا ہے۔ بلندی کے حوالے سے یہ بھی سن لیں کہ جو سمندری علاقے ہوتے ہیں، یعنی ساحلی علاقے، کراچی کی طرح، ممبئی کی طرح، جدہ کی طرح، تو ان میں جو ہے زمین کی بلندی کافی نہیں ہوتی، اس میں عمارت کی بلندی کو بھی شمار کرنا ہوتا ہے۔ جی ہاں، جیسے فیضان مدینہ میں اسٹوڈیو جو ہے وہ فرض کیجئے کہ 70 فٹ اونچا ہے اس کے باٹم سے، جس زمین پر فیضان مدینہ کی تعمیر کی گئی، اور فیضان مدینہ کی جو زمین ہے قدرتی یہ سمندر سے 90 فٹ اونچی ہے، تو 90 جمع 70 تو ہمیں 160 فٹ پر اوقات نکالنے ہوں گے۔ ایسے ہی کراچی میں رہنے والے جو بھی اسٹوڈنٹس ہیں وہ پہلے جو ہے ہماری اپلیکیشن کو استعمال کریں اور گیٹ لوکیشن کے ذریعے خاص اپنے محل وقوع پر اوقات کا استخراج کریں۔ اب اس کے بعد فیوریٹ کے کالم میں جائیں اور وہاں پینسل پکڑیں اور دیکھیں کہ بلندی کیا لکھی ہوئی ہے۔ تو فرض کریں کہ کوئی گلشن اقبال بلاک 5 میں رہتا ہے، تو یہاں کی بلندی جو ہے وہ تقریباً 100 فٹ ہے۔ ٹھیک ہے، بلکہ 100 فٹ نہیں، 100 فٹ سے زیادہ ہے، تو چلے 120 فٹ شاید ہو، اس کے لگ بھگ 125 فٹ کے قریب ہو۔ تو اب یہ جو 125 فٹ کی بلندی ہے یہ تو اس میں بائی ڈیفالٹ آ گئی۔ اب آپ دیکھیں آپ کون سے فلور پر رہتے ہیں، اور اس فلور کی بلندی جو ہے کسی سے معلوم کر لیں، تو
تو جو اپنے اچھے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں یا جو مستری لوگ ہوتے ہیں ان کو اچھی اپنے ایک ہوتی پیمائش اندازہ ہوتا ہے، تو یہ بتا دیں گے جی آپ کا یہ آپ چوتھے فلور پہ رہتے ہیں تو یہ چوتھا فلور جو ہے یہ 40 فٹ کا نہیں بلکہ یہاں پر جو ہے وہ ایک ایک منزل شروع کی جو منزل ہوتی ہے وہ بعض اوقات زیادہ بلندی پہ مشتمل ہوتی ہے، اس کی بنیادیں دی جاتی ہیں، اونچا کر کے بنایا جاتا ہے، تو لہٰذا پہلی منزل جو ہے یہ 15 فٹ اونچی ہے، باقی ہر منزل 10 فٹ ہے، تو 15 اور باقی جو ہے وہ 4 ہوگی 10 والی، تو یہ بن جائے گا 55 فٹ۔ لیکن ہم ہمیشہ فٹ میں لکھتے ہیں، عمارت کا ذکر نہیں کرتے، کیونکہ عمارت اونچی نیچی ہو سکتی ہے۔ جو ہائی رائزز بلڈنگ ہوتی ہیں، اب یہ سوال ہوگا ہائی رائز کسے کہتے ہیں؟ اب میں کیا کروں، منہ سے نکلتا رہتا ہے اپنے، پھر وہ نئی باتیں پھر وہ اس کی تعریف بھی بیان کرنا پڑتی ہے۔ ہائی رائز کہتے ہیں اس عمارت کو جو 50 میٹر اونچی یا 165 فٹ اونچی یا 12 منزلہ ہو، ان تینوں میں سے جو بھی تعریف صادق آ جائے، دو تو ایک ہی ہیں، 50 میٹر اور 165 فٹ تو ایک ہی چیز ہے، تو جو بھی تعریف صادق آ جائے تو اس کو ہائی رائز بلڈنگ کہا جائے گا۔ اور دنیا میں سب سے زیادہ اونچی عمارات سنگاپور میں ہے، اور کتنی ہیں؟ پہلے کراچی کا سن لیجئے، کراچی میں ہائی رائز بلڈنگ کی تعداد تقریباً 100 ہے، 100 بھی نہیں ہوگی، اس سے بھی کم ہوگی، کچھ سال پہلے تو 25 کے لگ بھگ تھی، تو چلے بہت زیادہ ہوگا تو 100 ہوگا، 100 بھی ہوں گی نہیں، اس سے کم ہوں گی۔ اور وہاں پر 4,500 عمارتیں ہائی رائزز ہیں۔ اگر کوئی ایسی عمارت ہو جو 12 منزلہ ہے لیکن 165 فٹ بھی نہیں ہے تو دنیا والے اسے بھی اونچی عمارت ہی کا نام دیتے ہیں۔ چلے جی، اس سے بھی جان چھوٹی کہ اونچی عمارت تو پتہ چلا کہ اکثر لوگ اونچی عمارت میں نہیں رہتے، وہ نیچے ہی رہتے ہیں، لیکن شرعی اعتبار سے تو ایک منزل پر بھی فرق آئے گا۔ اگر ساحلی شہر ہوا کراچی جیسا، اب یا تو آپ کراچی میں نہ رہیں، لیکن کون نہیں رہے گا، مرشد کا شہر ہے، لہٰذا ضرور رہیں گے، لیکن پھر ان تمام باتوں کا خیال بھی رکھنا ہوگا۔ صبح صادق اور شفق ابیض غروب، اس کا جو اپنے درجہ ہے 108، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور اس میں کوئی تحقیق بھی کچھ اور نہیں ہے، اس لیے کہ اس وقت سورج زیر افق ہوتا ہے، لہذا وہاں پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشاہدات کثیر کے بعد بتا دیا کہ وہ 18 درجے پر ہی صبح صادق ہوتی ہے، لہذا یہاں کوئی پرابلم نہیں ہے، اور کوئی قاعدہ بھی اس کا مشکل نہیں بنتا، کیونکہ اس میں متغیر چیزیں نہیں ہیں، ساری دنیا کے لیے سارا سال 18 درجے پر ہی صبح صادق ہوگی۔ یہ مزید تفصیل ہے جو انشاءاللہ ہم موقع آئے گا تو اللہ کرے پڑھنے میں کامیاب ہو۔ ہاں وقت عشاء حنفی نہیں آتا، یا وقت عشاء شافعی غروب شفق احمر بھی نہیں ہوتی، اس کی بھی کلیات انشاءاللہ ہم سیکھیں گے۔ میں کافی الجھن دیکھی کہ یہ زوال کیا ہے، معیاری زوال کیا ہے، ظاہر کبریٰ کیا ہے، تو دیکھیں جب مطلق زوال بولا جائے تو زوال حقیقی مراد ہوتا ہے، یعنی نصف النہار عرفی یا حقیقی سے متصل لمحہ، اس کو کہا جاتا ہے زوال، ٹھیک ہے۔ اور پھر ابتدائے ظہر کیا چیز ہے؟ تو نصف النہار اور ابتدائے ظہر میں تھوڑا سا فرق ہے۔ فرض کیجئے کہ ابتدائے نصف النہار جو ہے حقیقی وہ ٹھیک 12 بجے ہے، تو ابتدائے ظہر 1 لمحہ بعد ہوگی، عوام کو سمجھانے کے لیے کہہ دیں 1 سیکنڈ بعد، تو گویا 12:0 1 سیکنڈ پہ ابتدائے ظہر ہوگی۔ چونکہ یہ آپس میں ملے ہوئے ہیں، لہذا ضمناً ہم جو ہے وہ نصف النہار حقیقی کو ابتدائے ظہر بھی کہہ دیتے ہیں، اور یہی وقت کراہت کا اختتام ہے۔ پھر ظاہر کبریٰ کیا ہے؟ وہ نصف النہار شرعی ہے، جس سے پہلے تک نیت روزہ کی جا سکتی ہے۔ عین نصف النہار شرعی پر بھی نیت کی تو روزہ نہیں ہوگا، اس سے پہلے ہی نیت کرنی ہوگی، کیونکہ دن کا اکثر حصہ نیت کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تو ظاہر کبریٰ طلوع فجر یعنی صبح صادق اور غروب کا نصف ہے، اس کو نصف النہار شرعی کہتے ہیں، اور اس سے وقت کراہت بوقت زوال کا آغاز ہوتا ہے، لیکن یہ زوال نہیں ہے۔ اور
وہ جو ہے وہ ان معنی میں ہے کہ مطلب وہاں پر وقت کراہت کا اختتام ہوتا ہے اور ابتدائے ظہر ہوتی ہے. یہ جو بعض کتابوں میں ملتا ہے نا، جیسے وقت استوا، دیکھیے باقاعدہ حوالہ دیا ہوا ہے 3 نمبر، حاشیہ فتاوی امجدیہ. یہ اب آپ کو سمجھاتا ہوں. جو کتاب فقہ کی کتاب ہوگی نا تو اس میں جو ہے وہ مسئلے کو زیادہ فوکس کریں گے، اور جو کتاب فن پر ہوگی اس پہ فن پہ بات ہوگی. تو اس وجہ سے بھی بعض اسٹوڈنٹس جو ہے وہ پریشان ہوتے ہیں کہ یہ ہم اس کو کیا سمجھیں. استوا سے مراد صرف وقت زوال نہیں، بلکہ زاویہ کبریٰ سے لے کر زوال تک پورا وقت مراد ہے. اب دیکھیں اتنے بڑے وقت کو استوا کہا گیا ہے نا، لیکن بہرحال ایسا بھی ہے جو یہ کہا گیا. بعضوں نے یہی تعریف کی کہ زاویہ کبریٰ سے لے کے اور نصف النہار عرفی یا حقیقی تک یہ سارے کے سارا گویا استوا ہی ہے، گویا سورج سر پر ہی ہے. اور چونکہ حدیث پاک میں فرمایا کہ نصف النہار پر نماز منع ہے، اب نصف النہار 2 تھے، لہذا ائمہ خوارزم اس طرف گئے کہ نصف النہار شرعی سے لے کے حقیقی تک یہ سارے کے سارا وقت کراہت ہے. لیکن ائمہ ماوراء النہر جو ہیں وہ اس طرف گئے کہ نہیں، استوا تو جب ہے کہ جب ٹھیک سورج سیدھا قائم ہو، سر پہ قائم ہو، اور وہ تو نصف النہار عرفی یا حقیقی پر ہوتا ہے. لہذا انہوں نے اس وقت کو بہت تھوڑا بیان کیا. یہ بھی انشاءاللہ ہم اس کو اپنے مقام پر تفصیلاً لیں گے. تو اب کلیئر ہو گیا زوال کیا چیز ہے. جب مطلق زوال بولا جائے تو زوال حقیقی مراد ہے، یعنی ابتدائے ظہر، اور نکالنے کے لیے نکالیں گے نصف النہار عرفی، یہ حقیقی. اچھا معیاری زوال کیا ہے؟ تو زوال اور معیاری زوال میں کوئی فرق نہیں ہے. اگر معیاری گھڑی سے زوال نکالا جائے تو یہ معیاری زوال ہے، اور جب مطلق زوال بولا جائے تو وہ بھی معیاری زوال مراد ہوگا. جب اس کو بلدی زوال لینا ہوگا تو ہم اس کو مقید کریں گے. دیکھیں جدول میں لکھا گیا بلدی زوال، وہاں فقط زوال کیوں نہیں لکھا گیا؟ اس لیے کہ فقط زوال سے مراد معیاری زوال ٹھہرے گا. لہذا جب زوال بولیں گے تو پھر وہ معیاری زوال ہمارے ہاں عرفاً لیا جائے گا، یہی مراد ہوگا. اور تیسری چیز کہ زاویہ کبریٰ کیا ہے؟ تو زاویہ کبریٰ نصف النہار شرعی ہے کہ جس پر وقت کراہت کا آغاز اور 3 قسم کے روزوں میں جو نیت جائز ہے وہ اس سے پہلے تک جائز ہے. اچھا عین اس وقت نیت کریں گے تو کیوں روزہ نہیں ہوگا؟ کیونکہ دیکھیں دن کا اکثر حصہ نیت روزہ کے ساتھ ہونا شرط ہے. اب فرض کیجئے کہ 6 بجے ختم سحری ہے، شام کے 6 بجے غروب آفتاب ہے، تو ٹھیک 12 بجے زاویہ کبریٰ ہوا. اب اگر آپ نے 1 سیکنڈ پہلے نیت کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیت کے ساتھ جو وقت گزرا وہ 6 گھنٹے میں 1 سیکنڈ زیادہ تھا، اور بغیر نیت کے 6 گھنٹے میں 1 سیکنڈ کم. اور اگر عین 12 بجے نیت کی تو اب نیت اور بغیر نیت دونوں کے ٹکڑے برابر ہو گئے. 6 گھنٹے بغیر نیت کے آپ رہے اور 6 گھنٹے نیت کے ساتھ، تو اکثر نہ پایا گیا. اکثر نصف سے زائد کو کہتے ہیں. لہذا اب 12 بجے اگر 12:00 پر اگر زاویہ کبریٰ ہے تو آپ کو 11:59 پر نیت کرنا ہوگی. اگر 12:00 پہ نیت کی تو روزہ نہیں ہوگا. نصف النہار کا جو قاعدہ ہے تو وہ تو تحقیقاً ہم پڑھیں گے، لیکن زاویہ کبریٰ کے لیے جو یہ قاعدہ ہے یہی ہے. یعنی اگر غروب کو تحقیقاً لے لیں، صبح صادق کو تحقیق کے ساتھ لے لیں، تو اب جو وقت نکلے گا وہ زاویہ کبریٰ کا تحقیقی ہو جائے گا. لیکن فارمولے میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، صرف اوقات کی درستی درکار ہوگی. پر جو ہے مثل اول و ثانی پر میری ویڈیو موجود ہے چینل پر، اس کو ملاحظہ کیا جائے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ مثل اول 45 درجے سے کم پر ہونا ممکن نہیں ہے. لہٰذا مثل اول کا بعد سمتی 45 سے 90 ہوتا ہے، جبکہ مثل ثانی 63-26 سے کم کبھی نہیں ہو سکتا. لہٰذا یہ 63-26 سے 90 ہوتا ہے. کیا یہ صرف مثل اول و ثانی کا قاعدہ ہے؟ نہیں، آپ جو دل چاہے نکالیں. آپ یہاں 3 جمع کریں تو مثل ثالث، آپ 10 جمع کریں تو مثل عاشر، جو معلوم کرنا چاہیں آپ معلوم کر سکتے ہیں. لیکن شرع کو مطلوب نہیں ہے، لہذا حاجت نہیں ہے. جب بعض اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں کہ جب فارمولہ اپلائی کرتے ہیں تو معیاری زوال کے بعد مائنس کر دیتے ہیں مثل اول یا ثانی کے فارمولے کو. اب وقت نکل آتا ہے صبح کا، تو سبحان اللہ وہ بھی مثل ثانی ہی کا وقت ہے.
اگر مثال طور پہ صبح 8 بجے نکلا تو گویا 8 بجے بھی کسی شے کا سایہ اصلی کے علاوہ 2 مثل ہی بن رہا ہوگا، لیکن اس کا شرعاً اعتبار نہیں ہے کہ شرعی طور پر مثل اول و ثانی کا وقت ہمیشہ نصف النہار کے بعد ہی ہوگا۔ لیکن سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ جس طرح نصف النہار کے وقت سایہ سب سے چھوٹا تھا، بعد میں شام 4 بجے وہ مثل ثانی کی شکل اختیار کر گیا، تو صبح 8 بجے بھی وہ مثل ثانی ہی کی شکل میں تھا۔ نصف النہار کے جتنے گھنٹے بعد جتنا بڑا سایہ ہوتا ہے، اتنے گھنٹے پہلے بھی اتنا ہی بڑا سایہ ہوتا ہے۔ لہذا اگر 12 بجے نصف النہار ہے اور 5 بجے مثل ثانی ہے تو صبح 7 بجے بھی مثل ثانی ہوگا، لیکن شرعاً اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ لیکن آپ اپنی دلچسپی کے طور پہ ضرور ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ بعد سمتی ہمیشہ مثبت ہوتی ہے، اس لیے عرض میں سے میل گھٹانے کے بعد اگر منفی آ جائے تو ہم اس کو مثبت بنا لیں گے، بس اتنی سی بات ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سایہ اصلی جب چھوٹا بن رہا ہوگا تو فارمولے میں ہم جمع کریں اور سایہ اصلی بڑا بنے تو ہم فارمولے میں چھوٹا کریں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ سایہ جیسا بھی بن رہا ہو، ہمیں پتہ ہو نہ ہو، بس قاعدہ اصول یاد رکھیں۔ ہاں جب آپ کو یہ جاننا ہو کہ سب سے بڑا سایہ کتنا ہوگا تو یہ بھی جاننا پڑے گا سب سے بڑا سایہ کس دن بنے گا، تو جب بنے گا جب سب سے چھوٹا دن ہوگا، یہ اصول ہے۔ جبکہ آپ کا عرض میل اعظم سے زائد ہو جیسے پاکستان، تو سب سے چھوٹے دن سب سے بڑا سایہ بنتا ہے، کیونکہ سورج جھکا ہوا گزرتا ہے۔ ہم شمال میں، سورج جنوب میں، اور جنوب میں بھی میل اعظم جنوبی پر ہے، ہم سے سب سے زیادہ دور جو ہونا ممکن تھا اس کا زوال کے وقت وہ اتنی دوری پر ہے، لہذا اب سب سے بڑا سایہ پیدا ہوگا۔ اور شمال میں جب وہ آئے گا میل اعظم شمالی پر، تو پاکستان والوں کے لیے وہ سب سے زیادہ قرب رکھے گا، لہذا سب سے چھوٹا سایہ بنے گا۔ ٹھیک ہے، تو ٹینجٹ سے سایہ معلوم کرتے ہیں، اب جس وقت کا سایہ ہو اس وقت کا نکل آئے گا۔ اگر زوال کا ہوگا تو زوال کا سایہ نکلے گا، لیکن روزانہ زوال کا سایہ سب سے چھوٹا ہے سب سے بڑا نہیں کہلائے گا۔ جب میل اعظم شمالی کا روز ہوگا تو پھر سب سے چھوٹا سایہ بنے گا پاکستان میں، جب میل اعظم جنوبی کا دن ہوگا تو سب سے بڑا سایہ بنے گا۔ ٹینجٹ تو کہتے ہی سایہ کو ہیں، ٹینجٹ کو اردو میں سایہ اور عربی میں ذل کہتے ہیں۔ آپ ایسا کریں کیلکولیٹر کے بٹن میں جہاں 10 لکھا ہوا ہے اس کو مٹا کر آپ سایہ لکھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سمت قبلہ کا جو فارمولہ ہے یہ صرف سمت قبلہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، جہاں عرض کعبہ اور طول کعبہ آتا ہے، اگر ہم وہاں پر دنیا کے کسی اور مقام کا عرض و طول لکھ دیں تو پھر وہاں کی سمت نکل آئے گی۔ اگر 180 درجہ سے بڑھنے لگے تو ہم 180 درجے میں سے 360 میں سے اسے کم کر لیں گے، اس کے بعد ہم فارمولے کو اپلائی کریں گے۔ 45 درجے دائیں 45 درجے بائیں کے اندر اندر نماز پڑھی تو درست ہے، اندر اندر پڑھی تو بھی درست ہے، 45 سے باہر پڑھی تو درست نہیں ہے، اور عین 45:00 پر بھی نماز ہو جائے گی، لیکن لازم بات اس کا جو ہے وہ پیمانہ اتنی ایکوریسی لانا بہت دشوار ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔